آج آپ سب کے ساتھ میں ایک نیا کیس شیئر کرنے والی ہوں جس کا نام ہے فساد جہل۔ تو کیس شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے۔ تو چلیے آج کا کیس ہم شروع کرتے ہیں۔ گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے بچے کا ماموں اعجاز میرے پاس پہنچا تھا۔ میں نے اسے بٹھایا اور پوچھا، بچے کا نام کیا ہے اور وہ کب سے گم ہے؟ اس کا نام تو جاوید ہے جناب، اعجاز نے جواباً بتایا، لیکن اسے جیدہ کہتے ہیں۔ جیدہ آج دوپہر ہی سے غائب ہے۔ اس وقت شام ہونے والی تھی۔ وہ ماہ اگست کی اختتامی تاریخیں تھیں۔ بھاؤ جوبن پر تھا۔ ساون نے جو کسر چھوڑی تھی اسے بھادوں بڑی ذمہ داری سے پورا کر رہا تھا۔ میں نے اعجاز حسین کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جیدہ دوپہر سے غائب ہے اور تم اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے اب میرے پاس آئے ہو؟ ہم لوگ اب تک اپنے طور پر جیدہ کو گاؤں میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ایک ایک گھر میں جھانک لیا ہے، پورے شاہ پور میں اس کا نام و نشان نہیں ملا۔ شاہ پور میرے تھانے سے نزدیک ترین ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ تھانے سے گاؤں کا فاصلہ بمشکل 1 فرلانگ ہوگا۔ شاہ پور میں لگ بھگ 125 گھر ہوں گے۔ اس حساب سے یہاں کی آبادی کو 400-500 نفوس تک شمار کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے جیدہ گاؤں سے کہیں باہر چلا گیا ہو، اس نے ایک واضح امکان کی جانب اشارہ کیا۔ اعجاز حسین نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا جناب، ابھی اس کی عمر اتنی نہیں کہ وہ اکیلا گاؤں سے باہر چلا جائے۔ جیدہ کی عمر کتنی ہوگی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اعجاز نے بتایا، لگ بھگ 8 سال۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، جیدہ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ ماں اور نانی تو گھر پر ہے تھانے دار صاحب، وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولا، اور حیدر کا باپ لاہور میں رہتا ہے۔ شہر لاہور موضع شاہ پور سے کم و بیش 35 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں اعجاز سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا جیدہ کے باپ کو اس کی گمشدگی کا پتہ ہے؟ ابھی تک تو پتہ نہیں ہے جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اور پتہ چل بھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کیا بات کی تم نے؟ میں نے حیرت بھری نظر سے اعجاز کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے تو جیدہ کے باپ ہی کو اس واقعے کی خبر ہونا چاہیے تھی۔ تم نے ایسا کیوں کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ وہ دراصل بات یہ ہے تھانے دار صاحب، وہ بددلی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، جیدہ کے باپ علی نواز نے 4 سال پہلے میری بہن کو طلاق دے دی تھی، جب سے خالدہ امی کے پاس ہی رہ رہی ہیں۔ علی نواز نے ادھر لاہور میں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جینا مرنا 4 سال پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ تم نے دوسرے بچوں سے جیدہ کے بارے میں پوچھ تاچھ کی ہے؟ چھیڑ بمعنی جوہر۔ پنجاب کے گاؤں دیہات میں جوہر کو چھیڑ کہا جاتا ہے۔ چھپڑ بہت کام کی چیز کا نام ہوتا ہے۔ کچے مکانوں کی لیبا پوتی کے لیے اسی چھپڑ سے مٹی نکالی جاتی ہے۔ گاؤں کی بھینس اور دیگر ڈھور و نگر اس چھپڑ سے نہ صرف اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ ان کا نہانا دھونا ہی چھپڑ ہی میں ہوتا ہے۔ بعض بچے اور بڑے بھی چھپڑ میں ڈبکیاں لگاتے نظر آتے ہیں۔ جب اعجاز نے چھپڑ کا ذکر کیا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ کہیں جیدہ چھپڑ میں دوسرے بچوں کے ساتھ نہا تو نہیں رہا تھا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ تھانے دار جی، یہ تو بچوں کا پسندیدہ کھیل ہے، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ آج کل تو ویسے بھی گرمی کا موسم ہے اور حالیہ بارشوں نے چھپڑ کو کناروں تک بھر رکھا ہے۔ میرے ذہن میں اس خدشے نے سر ابھارا کہ کہیں جاوید عرف جیدہ چھپڑ میں نہاتے ہوئے ڈوب نہ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، کناروں پر چھپڑ کی گہرائی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھیں اس کی گہرائی میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور عین وسط میں نوجوان بندے کے سینے تک پانی کھڑا ہوتا ہے۔ جیدہ کے ڈوبنے کی خدشے کے پیش نظر میں نے اعجاز سے سوال کیا، جیدہ آج دوپہر میں جن بچوں کے ساتھ چھپڑ کے قریب کھیل رہا تھا ان کے نام کیا ہیں اور انہوں نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ بچوں کے نام تو ہیں جی، بوٹا، کرمو اور بھولا، اعجاز نے بتایا۔ میں نے بہت کریٹ
کر ان سے پوچھا ہے، سب نے ایک جیسا بیان دیا ہے جناب۔ وہ کہتے ہیں انہیں جیدہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ وہ سب مل کر ایک ساتھ رہ رہے تھے، پھر جیدہ اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ جیدہ بچوں کے مطابق اپنے گھر چلا گیا تھا، مگر وہ اپنے گھر پہنچا نہیں۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر اعجاز سے پوچھا، جیدہ نے لباس اور جوتے کس طرح کے پہن رکھے تھے؟ اس بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں جناب۔ وہ معذرت خواہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے اس سوال کا جواب تو جیدہ کی ماں خالدہ ہی دے سکتی ہے، یا پھر وہ بچے جن کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ میرے ذہن میں بالکل نہیں آیا کہ ان سے پوچھوں۔ کوئی بات نہیں اعجاز، تمہارے ذہن میں نہیں آیا تو میں پوچھ لوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جیدہ کی ماں سے بھی اور اس کے دوستوں سے بھی۔ جیدہ مل جائے گا نا تھانے دار صاحب؟ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر نہ کرو اعجاز، اور اللہ سے امید رکھو، میں جلد از جلد جیدہ ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ دعائیہ انداز میں بولا۔ مجھ سے خالدہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، جیدہ اس کے لیے خوشیوں کا واحد سہارا تھا۔ میں تمہاری بہن کے درد کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم حوصلہ رکھو اور خالدہ کو بھی حوصلہ دو۔ سمجھو کہ میں نے ابھی سے جیدہ کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے، اور اندھیرا ہونے سے پہلے میں خالدہ سے ملنے اس کے گھر بھی آ رہا ہوں۔ تم کوشش کرنا کہ جیدہ کے وہ تینوں دوست مل جائیں۔ گمشدگی سے پہلے وہ جن کے ساتھ چھپڑ کے کنارے کھیل رہا تھا، میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، وہ ٹھوس انداز میں بولا، میں ان بچوں کو جمع کر کے رکھوں گا، وہ جائیں گے کہاں؟ آس پاس ہی کے تو بچے ہیں۔ میں نے تسلی دلاسا دے کر اعجاز کو رخصت کر دیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، موزے شاہپور میرے تھانے سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر واقع تھا۔ شہر میں رہنے والے اور فرلانگ سے ناشنا افراد اس فاصلے کو 220 گز سمجھ لیں۔ تھانے سے بڑے آرام سے ٹہلتے ہوئے شاہپور جایا جا سکتا تھا۔ شاہپور کا رہنے والا ایک کانسٹیبل بھی میرے تھانے میں ہوتا تھا۔ اس کا نام افضل تھا، اور ظاہر ہے وہ جیدہ کی گمشدگی والے واقعے سے واقف نہیں ہوگا۔ وہ بیچارہ صبح ہی سے ڈیوٹی پر تھا۔ میں نے افضل کو اپنے ساتھ شاہپور لے جانے کا فیصلہ کیا اور ضروری تیاری کے لیے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے جیدہ کے ڈوبنے والے امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے تفتیش کا آغاز کیا اور بوٹا کرمو بھولا وغیرہ کو ساتھ لے کر گاؤں کے جوہر پر پہنچ گیا۔ اندھیرا ہونے میں زیادہ دیر باقی نہیں تھی۔ میں دن کی روشنی ہی میں یہ کام نپٹا دینا چاہتا تھا۔ بوٹا کرمو اور بھولا کی عمریں 7 اور 10 سال کے درمیان تھیں، اور ان میں بھولا نسبتاً زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ پورے 10 سال کا تھا۔ جیدہ کے گھر سے جوہر کی جانب آتے ہوئے میں نے ان تینوں کا مفصل انٹرویو بھی کر ڈالا تھا، لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جو جیدہ کی تلاش میں میری مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ان سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ اعجاز مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں اور کانسٹیبل پولیس یونیفارم میں تھے، لہٰذا ہمیں دیکھ کر نصف درجن سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ چند افراد اس وقت بھی بھینسوں کے ساتھ جوہر کے اندر موجود تھے۔ میں نے بھولا سے پوچھا، بھولا اس وقت تم لوگ کس جگہ کھیل رہے تھے؟ بھولا نے ایک جگہ کی نشاندہی کر دی۔ میں نے جوہر کے اندر موجود لوگوں سے کہا کہ وہ اس کنارے پر پانی میں ہاتھ پاؤں چلا کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جیدہ کہیں پانی کے اندر ڈوبا ہوا تو نہیں۔ جب گاؤں کے ایک نوعمر بچے کے ڈوبنے کے بارے میں ان لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ماہر تیراکوں کے مانند جیدہ کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ بوٹا کرمو اور بھولا کے بیان سے تو یہی بات سامنے آئی تھی کہ جیدہ ان سے جدا ہو کر سیدھا اپنے گھر کی طرف گیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اپنا شک دور کرنے کے لیے جوہر میں جیدہ کی تلاش کا کام ضروری سمجھا تھا۔ 20-25 منٹ کی کڑی تلاش کے بعد میرا شک دور ہو گیا، یعنی جیدہ کا جوہر کے اندر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک عمر رسیدہ شخص آگے بڑھا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر بچہ اس چھپڑ میں ڈوبا ہوتا تو اب تک اس کی لاش اوپر آ چکی ہوتی۔ دوپہر سے اب تک کافی وقت گزر چکا ہے۔
میں نے بغور اس شخص کا جائزہ لیا اور پوچھا، چاچا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے جی برکت، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ چاچا برکت، تم جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہو نا، وہ میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن پھر بھی تفتیش کے دوران ہر پہلو کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ تسلی تو ہو گئی نا کہ جیدہ اس چھپڑ میں کہیں غائب نہیں ہوا؟ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور بآواز بلند کہا، تم سب اس حقیقت سے اب تک واقف ہو چکے ہوگے کہ اعجاز کا بھانجا جاوید عرف جیدہ آج دوپہر سے غائب ہے۔ اعجاز نے جیدہ کی تلاش میں پورا گاؤں چاند مارا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، جیسے ہی جیدہ نظر آئے یا اس کے بارے میں کوئی اہم معلومات آپ کو ملے، آپ سیدھا تھانے آ کر مجھے بتائیں گے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ جیدہ ان کے اپنے بچوں جیسا ہے، وہ بھی اس کی گمشدگی پر بہت پریشان ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جیدہ کو اپنے ساتھ تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں مطمئن ہو کر جیدہ کے گھر آ گیا۔ اس گھر میں جیدہ کی ماں خالدہ اور اس کی نانی گلزار بی بی کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ اعجاز کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ اس کی رہائش یہاں سے ایک گلی چھوڑ کر تھی، جہاں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ میں خالدہ کو لے کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ خالدہ کی عمر 30 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ ایک قبول صورت اور فربہ اندام عورت تھی، تاہم اس اکلوتے بیٹے کی جدائی نے اسے ملول کر رکھ دیا تھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، خالدہ بی بی، میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ جیدہ کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن اس کام کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جی بھلا میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے جیدہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کی ضرورت ہے۔ کس قسم کی معلومات؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ کو کب پتہ چلا کہ جیدہ غائب ہے؟ دن میں جب وہ کھانا کھانے کے لیے گھر نہیں آیا تو مجھے فکر ہوئی۔ اس نے بتایا، میں بھائی اعجاز کے گھر گئی۔ وہ کبھی کبھی اس کے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی چلا جاتا تھا، لیکن ادھر جا کر پتہ چلا کہ جیدہ وہاں گیا ہی نہیں۔ بھائی اعجاز کو فکر ہوئی۔ اس نے دکانداری چھوڑی اور جیدہ کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے سارا پنڈ چھان مارا، مگر جیدہ کہیں نہیں ملا۔ تھک ہار کر اعجاز رپورٹ لکھوانے آپ کے پاس چلا گیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، ایک گہری سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، ہوں۔ میں نے متاسفانہ انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، آج کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ میرا خیال ہے 10 بجے، خالدہ نے جواب دیا۔ پھر وہ واپس نہیں آیا؟ کیا پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، یہ پہلا واقعہ ہے، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کھیلنے کے لیے تو وہ روز ہی گھر سے باہر جاتا تھا، لیکن دن میں کھانے کے وقت وہ واپس آ جاتا تھا، مگر بولتے بولتے اس کی آواز رن گئی اور وہ دوپٹے کے پہلو سے اپنی آنکھیں پوچھنے لگی۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اس سے پوچھا، آج جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس سے پہلے کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا؟ مثلاً؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کس قسم کا واقعہ تھانے دار صاحب؟ مثلاً یہ کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں میں سے کسی نے اسے ڈانٹا ہو، جھڑکا ہو یا بہت زیادہ غصہ کیا ہو اس پر؟ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ پھر مجھ سے پوچھا، کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ وہ ناراض ہو کر کہیں چلا گیا ہے؟ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پولیس آفیسر ہونے کے ناطے مجھے ہر انداز میں سوچنا پڑتا ہے۔ میں اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بات پر خفا ہو کر ادھر ادھر نکل گیا ہو۔ ویسے میں نے تھوڑی دیر رک کر سوچتی ہوئی نظر سے خالدہ کو دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس بات کا تو ثبوت مل گیا ہے کہ وہ دوپہر تک چھپڑ کے کنارے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بونا کرمو اور بھولا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ انہیں یہ بتا کر آیا تھا کہ گھر جا رہا ہے۔ ساری گڑبڑ چپڑ سے لے کر تمہارے گھر تک کے راستے میں ہوئی ہے۔
جو بھی ہوا ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ، وہ ریحان سے لہجے میں بولی۔ مجھے جیدہ چاہیے، آپ جلد از جلد تلاش کریں، وہ سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ پتہ نہیں میرے جیدے کو کس کی نظر کھا گئی ہے۔ خالدہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے بھائی اعجاز کو بھی قریب بلا لیا۔ اعجاز کی کریانے کی دکان تھی جو اس نے جیدہ کی گمشدگی کی وجہ سے آج دوپہر ہی کو بند کر دی تھی۔ میں نے اعجاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ بالکل نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا۔ ہم صلح صفائی سے رہنے والے امن پسند لوگ ہیں، دشمنیاں پالنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ میں نے ایک فوری خیال کی تسکین کے لیے پوچھ لیا، کیا خالدہ کے سابق شوہر یعنی جیدہ کے باپ علی نواز کا تعلق بھی شاہ پور ہی سے ہے؟ جی ہاں، وہ یہیں کا رہنے والا ہے، اعجاز نے جواب دیا، لیکن اب کافی عرصے سے وہ مستقل لاہور ہی میں رہ رہا ہے، بس کبھی ادھر ادھر کا چکر لگا لیتا ہے۔ بھائی اعجاز، خالدہ نے شاکر کی نظر سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، آپ تھانے دار جی کو آدھی بات بتا رہے ہیں؟ اچھا، میں نے چونک کر خالدہ کی جانب دیکھا، تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہے؟ اعجاز ہڑبڑا کر رہ گیا۔ میں نے خالدہ سے کہا، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، باقی کی آدھی بات تم بتا دو۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، دراصل علی نواز کے ماں باپ بچپن ہی سے خاندانی دشمن کی بھیڑ چڑھ گئے تھے۔ اسے اس کے چچا اور چاچی نے پالا ہے جو ادھر شاہ پور ہی میں رہنے والے ہیں۔ علی نواز کو کھیتی باڑی اور زراعت کے کاموں سے چڑ تھی، لہٰذا وہ نوکری کی تلاش میں لاہور چلا گیا۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت بھی وہ لاہور میں ملازمت کرتا تھا، مہینے میں 1-2 دن کے لیے یہاں آتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا۔ پھر ہمارے بیچ جھگڑے شروع ہو گئے اور وہ یکدم بے حد اداس ہو گئی، اور پھر میں نے کریدا۔ پھر ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، 4 سال پہلے علی نواز نے مجھے طلاق دے دی، اس وقت جیدہ 4 سال کا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد ہی اس نے دوسری شادی کی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، خالدہ نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ دوسری شادی اس نے 1 سال پہلے کی ہے، اور ہمارے درمیان جھگڑے کی بنیادی وجہ بھی علی نواز کی دوسری شادی ہی تھی۔ یہ تنازع 1 سال تک چلتا رہا، پھر علی نواز نے نورین کے حق میں فیصلہ کیا اور مجھے طلاق دے دی۔ نورین علی نواز کی دوسری بیوی کا نام ہے؟ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ خالدہ نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، طلاق کے وقت علی نواز نے اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، اعجاز نے جواب دیا۔ اس نے جھوٹے منہ سے بھی ایک بار جیدہ کو لینے کا مطالبہ نہیں کیا۔ یعنی اس کے دل میں جیدہ کے لیے کوئی طلب، کوئی تڑپ نہیں تھی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آپ سیانے بیانے ہیں تھانے دار صاحب، اعجاز نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جس شخص کو اپنی اولاد سے محبت ہو وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا اور نہ ہی دوسری شادی کے بارے میں سوچتا ہے۔ میں نے اعجاز سے پوچھا، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ علی نواز کبھی ادھر چکر لگا لیتا ہے، تو کیا جب وہ یہاں آیا ہوتا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھنے یا اس سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی؟ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی تھانے دار صاحب، خالدہ جلدی سے بولی۔ بھائی اعجاز نے کسی مصلحت کی وجہ سے آپ کو پوری بات نہیں بتائی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مجھے طلاق ہوئی اس کے بعد تو علی نواز نے شاہ پور میں قدم ہی نہیں رکھا۔ جیدہ کو دیکھنے یا اس سے ملنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ تم نے کس مصلحت کی بنا پر مجھ سے غلط بیانی کی ہے؟ میں نے اعجاز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی مصلحت نہیں جناب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ قمیض اٹھاؤ تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ میں نے باری باری خالدہ اور اعجاز کی جانب دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا، کیا جیدہ کی گمشدگی میں علی نواز کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا تو نہیں تھانے دار صاحب، اعجاز نے جواب دیا۔ بظاہر جو شے نظر نہ آ رہی ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ مجھے علی نواز کا اتا پتہ بتائیں، میں اسے بھی چیک کروں گا۔ اس کا پتہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، خالدہ نے جواب دیا۔ اس کے چچا چچی سے مل سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، میں علی نواز کے چچا چچی سے بھی ضرور ملوں گا۔ میں نے کہا، آپ لوگ جیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے اور کچھ جانتے ہیں تو مجھے بتائیں۔ جب خالدہ اور اعجاز اس سلسلے میں مجھے مزید معلومات فراہم نہ کر سکے تو میں انہیں تسلی دلاسا دے کر واپس آ گیا۔ اگلے روز میں نے 2 اہم کام کیے۔ نمبر 1، میں نے ایک بندہ بھیج کر علی نواز کے چچا نذیر حسین کو تھانے بلا لیا۔ نمبر 2، میں نے 2 سادہ لباس پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ شاہ پور میں گھوم پھر کر جیدہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کانسٹیبل افضل کو بھیج کر کھوجی شرافت علی کو بلا لیا۔ ایک بات کا ذکر کرنا تو میں بھول ہی گیا کہ میں نے رات خالدہ سے بات کرتے ہوئے جیدہ کی تصویر کے بارے میں سوال کیا تھا تاکہ اس بچے کی تلاش کے کام کو آسان بنایا جا سکے، لیکن خالدہ اور اعجاز نے مجھے بتایا ان کے پاس جیدہ کی کوئی تصویر موجود نہیں ہے۔ اب مجھے دوسرے ذرائع سے ہی اس کا کھوج لگانا تھا۔ میں تھانے میں بیٹھا جیدہ کی گمشدگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ بھادوں کی بارش انتہائی ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ ایک لمحے میں سورج چمک رہا ہوتا ہے اور دوسرے لمحے بارش شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو دھوپ اور بارش ایک ساتھ اپنی جھلک دکھا رہی ہوتی ہے۔ بھادوں کی بارش کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ بارش کے فوراً بعد دھوپ نکل آتی ہے، اور دھوپ بھی ایسی کہ بدن میں سوئیاں چبھونے والی۔ اس موسم میں ویسے بھی جسم گرمی دانوں سے بھرا ہوتا ہے، ایسے میں دھوپ کی چمک اور بارش کے کھڑے پانی کی تپش مل کر قیامت ڈھاتی ہیں۔ اس اچانک شروع ہونے والی بارش نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، اور اس تشویش کا سبب تھا جیدہ کا کھرا۔ میں نے سوچا تھا کہ کھوجی شرافت علی سے جیدہ کا کھرا نکلواؤں گا تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ چھپڑ سے اپنے گھر جاتے ہوئے راستے میں کہاں غائب ہو گیا تھا، لیکن اس بارش نے جیدہ کیا باقی لوگوں کے پاس پاؤں کے نشانات بھی ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اب کھرے کی مدد سے جیدہ کا سراغ لگانا ممکن نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نذیر حسین میرے پاس پہنچ گیا۔ نذیر حسین کی عمر 45 سے متجاوز دکھائی دیتی تھی۔ وہ وضع قطع سے ایک عام دیہاتی معلوم ہوتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، گویا وہ ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ نذیر حسین، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ کچھ اندازہ تو ہے تھانے دار جی، اس نے جواب دیا۔ مثلاً کیا کچھ؟ خالدہ کا بچہ کل سے غائب ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے آپ نے جیدہ کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں نے جیدہ ہی کے سلسلے میں تمہیں بلایا ہے، لیکن تم نے جیدہ کے لیے خالدہ کا بچہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا وہ علی نواز کا بھی بچہ نہیں ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ گڑبڑاتے ہوئے انداز میں بولا، لیکن 4 سال پہلے علی نواز نے خالدہ کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں کا میل ملاپ نہیں رہا، اس لیے میرے منہ سے نکل گیا خالدہ کا بچہ۔ کون سے دونوں خاندان؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے خالدہ اور علی نواز کا خاندان، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے خالدہ کو طلاق دینے کے بعد علی نواز مستقل لاہور ہی کا ہو کر رہ گیا ہے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ پچھلے 4 سال سے اس بے وفا نے پلٹ کر آپ لوگوں کی خبر بھی نہیں لی، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ علی نواز کی کیا ناراضگی ہے؟ میں نے گریدنے والے انداز میں پوچھا۔ مجھے پتہ چلا ہے وہ چھوٹا سا تھا جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ دونوں میاں بیوی نے اسے پال پوس کر جوان کیا، اس کی شادی کرائی، اور وہ آپ لوگوں ہی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے نذیر حسین؟ ماجرا کیا تھا تھانے دار صاحب؟ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ زمانے کا دستور یہی ہے، جس کے ساتھ نیکی کرو وہی ڈنک مارتا ہے۔ میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں نذیر حسین، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ نذیر حسین اپنے بھتیجے علی نواز کی طرف سے خاصا خفا اور دل برداشتہ نظر آ رہا تھا۔ میں اسی لیے اسے ٹٹولنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جیدہ کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی مفید نکتہ ہاتھ آ سکے۔
چند لمحات تک چپ رہ کر وہ اپنی یادداشت میں ماضی کے واقعات کو مجتمع کرتا رہا، پھر ٹھہر کر بتانے لگا۔ بڑے صاحب یعنی علی نواز کا باپ فرید احمد اور بھابھی رفت موضع جمال نگر میں رہتے تھے۔ ان کی 5 اولادیں تھیں، ایک ایک کر کے 4 بچے، اور بھائی بھابھی خاندانی دشمن کی بھیٹ چڑھ گئے۔ علی نواز چھوٹا سا تھا کہ میں اسے اپنے گھر لے آیا، اس کی پرورش کی، پال پوس کر جوان کیا، اپنے بیٹے طفیل سے زیادہ اس کا خیال رکھا۔ اسے زمینداری کے کاموں سے دلچسپی نہیں تھی۔ روزگار کے سلسلے میں لاہور کا رخ کرنا بھی اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ 10 سال پہلے میں نے اس کی شادی اعجاز کی بہن خالدہ سے کرا دی۔ 6 سال تک یہ شادی روتے دھوتے چلتی رہی۔ پھر میاں بیوی کے درمیان ایسا تنازع اٹھا کہ جس کے نتیجے میں علی نواز نے خالدہ کو طلاق دے دی۔ یہ تنازع علی نواز کی دوسری شادی کی وجہ سے اٹھا تھا یا کوئی اور سبب بھی تھا؟ وہ سانس لینے کے لیے تھما تو میں نے پوچھا۔ ایک سبب تو دوسری شادی تھی جناب، وہ گول مول انداز میں بولا۔ اور دیگر اسباب کیا تھے؟ میں نے سوال کیا۔ جناب تھانے دار صاحب، میں نے مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، چاہے کوئی بات علی نواز کے حق میں جاتی ہو یا اس کی مخالفت میں۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے نذیر حسین کہ کم از کم پولیس اور ڈاکٹر سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہیے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری گھر والی عنایت بی بی ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ علی نواز پر میں محنت کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا۔ لیکن میں سگے بھائی کی اولاد سمجھ کر علی نواز کو اپنی اولاد کی طرح پالتا رہا، اس کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ لیکن وہی ہوا جو عنایت بی بی مجھ سے اکثر کہتی رہتی تھی، علی نواز نے ہم سے وفا نہیں کی بلکہ ہماری ناک کٹوا دی۔ جب سے اس نے خالدہ کو طلاق دی ہے واپس پلٹ کر گاؤں کی طرف نہیں آیا، اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ لاہور ہی میں رہتا ہے۔ نورین سے اس کی 2 اولادیں ہیں۔ یہ بھی مجھے اس وقت پتہ چلا جب پچھلے سال میں کسی کام سے لاہور گیا تو علی نواز سے ملنے اس کے گھر بھی چلا گیا۔ اس وقت مہوش 2 سال کی اور فراز 6 ماہ کا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے نذیر حسین، میں نے اسے ٹوک دیا، تم مجھے خالدہ کی طلاق کے دوسرے اسباب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جی، وہ لفظ کو اچھا خاصا کھینچنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ علی نواز خالدہ کے کردار پر شک کرنے لگا تھا اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کئی بار کہہ چکا تھا کہ جاوید عرف جیدہ اس کا خون نہیں ہے۔ اصل فساد یہیں سے شروع ہوا تھا۔ جب بعد میں پتہ چلا کہ اس نے لاہور میں دوسری شادی کر رکھی ہے تو یہ فساد بڑھ کر خطرناک جنگ کی صورت اختیار کر گیا اور 1 سال کے اندر اندر خالدہ کو طلاق ہو گئی۔ پہلے وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی، طلاق کے بعد وہ اپنی ماں گلزار بی بی کے پاس چلی گئی۔ اعجاز ان لوگوں کی ہر قسم کی مدد کرتا رہتا ہے۔ کردار پر شک والی بات خالدہ یا اعجاز نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ اب یہ نکتہ اچھی طرح میری سمجھ میں آ گیا کہ علی نواز نے خالدہ کو طلاق دینے کے بعد اپنے بیٹے جیدہ کے حصول کے لیے چار جوئی کیوں نہیں کی تھی۔ جب وہ جیدہ کو اپنا خون ہی نہیں مانتا تو پھر کس قسم کی چارہ جوئی کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ میں مزید آدھے گھنٹے تک نذیر حسین سے گھما پھرا کر مختلف نوعیت کے سوال کرتا رہا، جس سے یہی سب پتہ چل سکا کہ نواز علی کا ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ بس نذیر حسین نے 1 سال پہلے علی نواز کو لاہور میں اس کے گھر میں ہی دیکھا تھا۔ اس کے بعد کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میں نے علی نواز کا لاہور کا ایڈریس اور اس کے کام کاج کے بارے میں نذیر حسین سے تفصیل حاصل کی اور اسے رخصت کر دیا۔ نذیر حسین جس حد تک میرے لیے کرامت ثابت ہو سکتا تھا وہ میں نے جان لیا تھا۔ نذیر حسین کے جانے کے بعد ہی افضل میرے پاس آ گیا۔ افضل نامی اس کانسٹیبل کا تعلق موضع شاہ پور سے ہی تھا۔ میں نے افضل کو کھوجی بابا شرافت علی کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ کیا رپورٹ ہے افضل؟ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھا تو میں نے پوچھ لیا۔ رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے ملک صاحب۔
وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ کھوجی شرافت علی 2 دن سے چکوال گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی میں ابھی 2-3 دن مزید لگیں گے۔ تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ اس کی اب مجھے ضرورت نہیں رہی۔ ضرورت نہیں رہی؟ کانسٹیبل نے حیرت بھری نگاہ سے میری طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ اوئے جھلیا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وقفے سے بارش کا جو سلسلہ جاری ہے، اس نے کھرا نشان سب کا سوا ستیہ ناش پھیر دیا ہے۔ پانی میں ڈوبی ہوئی گیلی زمین پر کھوجی کیا خاک کھرا تلاش کرے گا؟ اوہ، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اپنے دھیان کو ریڈار کی چاروں جانب حرکت دیتے رہا کرو، میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ تم پولیس والے ہو، کوئی سائنسدان نہیں جو تمہارا دھیان کسی ایک طرف لگا رہتا ہے۔ بس جی غلطی ہو گئی، وہ معذرت خواہ انداز میں بولا۔ آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ پولیس کا محکمہ بہت زیادہ ہوشیاری اور چالاکی کا تقاضا کرتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ انسان کو ہر وقت آنکھ، کان اور دماغ کے دروازے کھلے رکھنا پڑتے ہیں۔ میں آپ کی نصیحت کو یاد رکھوں گا ملک صاحب۔ یاد رکھنے ہی میں تمہاری بلائی ہے، میں نے ایک ایک الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ورنہ محکمے میں زندگی گزر جائے گی اور تم کانسٹیبل کے کانسٹیبل ہی رہو گے۔ افضل نے مجھے یقین دلایا کہ وہ زیادہ محنت اور لگن سے خدمات انجام دے گا۔ وہ محکمے پولیس میں زیادہ ترقی کا خواہاں تھا اور میں نے اسے ترقی کا گر بتا دیا تھا۔ ہمارے درمیان لگ بھگ آدھا گھنٹہ جیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی۔ افضل چونکہ مقامی تھا، لہٰذا اس میں سے بہت ساری باتیں وہ بھی جانتا تھا جو خالدہ اور نذیر حسین کی زبانی مجھ تک پہنچی تھیں۔ اس کا بھی نذیر حسین کی طرح یہی خیال تھا کہ جیدہ کی گمشدگی میں اس کے باپ علی نواز کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں ذرا وکری ٹائپ کا تھانے دار تھا اور میرے سوچنے کا ایک مخصوص انداز تھا۔ میں کسی غیر معمولی سے معمولی امکان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے افضل ہی کو بھیج کر اسے ایس آئی مظفر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مظفر میرے تھانے دار کا ایک ہونہار پولیس اہلکار تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، مظفر تمہاری مصروفیات کیسی چل رہی ہیں؟ مصروفیات تو سب آپ کے سامنے ہیں ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ حکم کریں۔ مظفر ایک کم گو سنجیدہ اور بردبار شخص تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری مصروفیات میں اضافہ کرنے والا ہوں۔ آج کا دن تمہیں میرے بغیر اس تھانے کا انتظام سنبھالنا پڑے گا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ مظفر نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میرا لاہور جانے کا ارادہ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ابھی نکلوں گا اور کوشش کروں گا رات تک واپس آ جاؤں۔ میری واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ انشاءاللہ میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی مظفر۔ ملک صاحب اب خیریت سے لاہور جا رہے ہیں نا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ خیریت کہاں ہے مظفر؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں گمشدہ جیدہ کے سلسلے میں اس کے باپ علی نواز سے ملنے جا رہا ہوں۔ ہوں، وہ معنی خیر انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ مزید تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا اور ہمارے درمیان تھانے کے انتظامی امور کے حوالات سے بات چیت ہوتی رہی۔ ان دنوں تھانے میں زیادہ مصروفیات نہیں تھیں۔ جاوید عرف جیدہ والا کیس اگست کے مہینے کا پہلا ایسا کیس تھا جس میں مائع نے خیز ہاتھوں میں پاؤں ہلانے کا موقع مل رہا تھا۔ میں پہر 3 بجے لاہور میں تھا۔ سب سے پہلے میں نے متعلقہ پولیس آفس جا کر اپنی آمد کی غرض و عافیت سے انہیں آگاہ کیا۔ پھر علی نواز کے گھر کا رخ کیا۔ نذیر حسین سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق علی نواز لاہور کے علاقے گڑھی شاہو میں رہتا تھا اور جب 1 سال پہلے نذیر حسین اس سے مل کر گیا تھا تو وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور نذیر حسین کو اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بہت جلد فیکٹری کی ملازمت چھوڑ کر کوئی اور کام کرے گا۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے فیکٹری کے بجائے اس کے گھر کا رخ کیا تھا۔
گھڑی شاہو میں علی نواز کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا۔ میں نے مطلوبہ دروازے پر جا کر دستک دی۔ دوسری دستک کے جواب میں اندر سے آواز آئی، کون ہے جی؟ آواز نسوانی تھی، لہٰذا مجھے یہ اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہ آئی کہ وہ علی نواز کی بیوی نورین ہوگی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بآواز بلند کہا، نورین بیوی، میں علی نواز سے ملنے آیا ہوں۔ وہ تو گھر میں نہیں ہیں۔ علی نواز کہاں گیا ہے؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیوٹی پر گئے ہیں۔ اس وقت ڈیوٹی پر؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، کیا علی نواز آج کل رات کی ڈیوٹی کر رہا ہے؟ جی ہاں، آپ کو نہیں پتہ کیا؟ نورین کی متذبذب آواز ابھری، وہ روزانہ اسی وقت جاتے ہیں اور آدھی رات کو واپس آتے ہیں۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے اضافہ کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، آپ نے بتایا نہیں کون ہے؟ آپ کو علی نواز سے کیا کام ہے؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا۔ مجھے علی نواز سے بہت ضروری کام ہے، میں موضع شاہ پور سے آیا ہوں۔ شاہ پور؟ اس کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ ہاں شاہ پور، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور میں وہاں کا تھانے دار ہوں۔ پولیس؟ اس کی گھبرائی ہوئی آواز نکلی۔ آپ ہمارے دروازے پر کیوں آئے ہیں؟ ادھر سب خیریت تو ہے نا؟ پولیس کی آمد کا مطلب خیریت نہیں ہوتا نورین بی بی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم دروازہ کھولو، مجھے تم سے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں گلی میں زیادہ دیر کھڑا رہا تو لوگوں کو تشویش ہوگی کہ تمہارے گھر پولیس کیوں آئی ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے میرے لیے دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے میں نورین کی معیت میں اس کی بیٹھک میں پہنچ گیا۔ لگ بھگ 3 مرلے رقبے پر بنا ہوا 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ وہ ایک سادہ سی سجاوٹ والی عام بیٹھک تھی۔ میں نے بیٹھتے ہی نورین کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ علی نواز کی دوسری بیوی تھی۔ میں اس کی پہلی بلکہ سابق بیوی خالدہ سے بھی مل چکا تھا۔ خالدہ کے مقابلے میں نورین کہیں زیادہ خوبصورت اور دلکش عورت تھی۔ علی نواز کا اس کی جانب جھکاؤ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح، وہ پریشان لہجے میں بولی۔ ہوا یہ ہے کہ علی نواز کا بیٹا جاوید عرف جیدہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتانا شروع کیا۔ پورے شاہ پور نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں علی نواز سے بات کرنے آیا ہوں۔ لیکن علی نواز کا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو پچھلے 4 سال سے شاہ پور گئے ہی نہیں، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ جب سے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی ہے، اپنی سسرال والوں سے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا ہے۔ زبان سے قائم کیے گئے رشتے زبان سے توڑے جا سکتے ہیں نورین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن خون کے رشتے ہر حال اور ہر قیمت پر بحال رہتے ہیں۔ علی نواز نے لاکھ خالدہ کو طلاق دے دی ہو اور کروڑ پتی اپنی سسرال سے ناتا جوڑا ہو، چاہے وہ اپنے چچا چچی سے بھی منہ موڑے بیٹھا ہو، لیکن جیدہ تو اس کا بیٹا ہے، اس کا خون ہے۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب جی، پر کیا؟ اس نے جملہ نامکمل چھوڑا تو میں نے جلدی سے پوچھا، وہ جی میرے کئی بار علی نواز سے اس موضوع پر بات ہوئی ہے، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولی، لیکن وہ تو جیدہ کو اپنا خون ہی نہیں سمجھتے۔ میں اس کہانی سے بھی واقف ہو چکا ہوں، میں نے کہا، اور میں یہاں اس سلسلے میں کوئی ریسرچ کرنے نہیں آیا کہ علی نواز جیدہ کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے یا نہیں۔ میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں کہ کہیں جیدہ کی گمشدگی میں علی نواز کا ہاتھ تو نہیں۔ میرے اندازے نے نورین کی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولی، علی نواز کیوں جیدہ کو غائب کریں گے؟ یہ تو میں ہی اس سے پوچھوں گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، ذرا اس سے میری ملاقات تو ہو جائے۔ علی نواز سے ملنا ہے تو آپ سینما چلے جائیں، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ سینما؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں وہ سینما ہی میں کام کرتے ہیں، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ تو کیا فیکٹری کی نوکری اس نے چھوڑ دی؟ ہاں کافی دن ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ 8-10 ماہ سے تو وہ سینما جاتے ہیں اور رات کو دیر سے گھر واپس آتے ہیں۔ وہ سینما میں کیا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ٹکٹ وغیرہ دیتے ہیں، اس نے بتایا۔ میں نے سوال کیا، کس سینما میں؟ نورین نے ایک سینما کا نام بتایا۔
گڑھی شاہو میں پہلو بپہلو 2 سینما بنے ہوئے ہیں، ان کے نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ علی نواز انہی میں سے ایک میں ٹکٹ کلرک تھا۔ میں نے نورین کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، علی سے تو میں سینما میں جا کر ملاقات کر لوں گا، کیونکہ میں آدھی رات تک یہیں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار تو نہیں کر سکتا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارے گھر کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہتے کہ گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی، تاکہ اس بات کا اطمینان کر سکیں کہ کہیں خالدہ کے بچے جیدہ کو ہم نے اپنے گھر میں تو نہیں چھپا رکھا۔ اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو ایسا ہی صحیح، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آئندہ 15 منٹ میں نے اس مختصر سے مکان کا تفصیلی معائنہ کر لیا اور بلا شبہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ گھر جیدے کے وجود سے خالی تھا۔ ہم دوبارہ آ بیٹھے۔ اب تو آپ کو تسلی ہو گئی نا؟ نورین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کسی گھر کے چھوٹے موٹے سروے سے اگر پولیس والوں کی تسلی ہونے لگے تو پھر سب کیس تھانے میں بیٹھے بٹھائے ہی حل ہو جائیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جیدہ کی گمشدگی کے بارے میں تو میں سینما جا کر علی نواز سے پوچھ گچھ کر ہی لوں گا۔ تم ذرا مجھے علی نواز کی گمشدگی کے بارے میں تو بتاؤ۔ علی نواز کی گمشدگی؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں سمجھی نہیں تھانے دار صاحب، علی نواز کہاں گم ہو گیا ہے؟ لاہور میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ علی نواز جو شاہ پور سے ملازمت کی تلاش میں شہر لاہور آیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے متذبذب انداز میں مجھے دیکھا، تاہم منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں نے کہا، نورین بی بی، میں تمہاری اور علی نواز کی شادی کی کہانی سننا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحات تک خاموش رہ کر اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے خیالات کو ایک نقطے پر مرکوز کرتی رہی، پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں مجھے اپنی کہانی سنانے لگی۔ میں نورین کی داستان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نورین اپنی بوڑھی ماں سلطانہ کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی۔ عرصے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ گھر ان کا اپنا تھا، لہٰذا نورین کے باپ اکرام اللہ کی وفات کے بعد ان ماں بیٹی کے لیے رہائش کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ ان کے لیے ایک کمرہ کافی تھا، چنانچہ سلطانہ بی بی نے بیٹھک کو کرائے پر دے دیا، جس سے ایک مخصوص رقم گھر میں آنے لگی۔ علاوہ ازیں وہ گھر پر بچوں اور عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے بھی کچھ پیسے کما لیا کرتی تھی۔ اس کام میں نورین بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی، جس کے نتیجے میں بڑے اچھے انداز میں ان کی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی۔ انہیں کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ گھر کی بیٹھک میں مختلف ادوار میں مختلف کرایہ دار آ کر رہائش اختیار کرتے رہے تھے۔ انہی کرایہ داروں میں علی نواز سب سے آخری ثابت ہوا تھا۔ علی نواز کسی فیکٹری میں ملازم تھا اور اس نے سلطانہ بی بی کی بیٹھک کرائے پر لے رکھی تھی۔ اسی قیام کے دوران میں علی نواز اور نورین کے بیچ پسندیدگی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ علی نواز نے نورین یا سلطانہ بی بی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور گاؤں میں اس کی بیوی اور بچہ بھی ہے۔ سلطانہ بی بی کی صحت خراب رہنے لگی تو اسے اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہوئی۔ وہ نورین اور علی نواز کے درمیان پسندیدگی کے پروان چڑھتے ہوئے جذبات سے بے خبر نہیں تھی، لہٰذا ایک روز اس نے علی نواز سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس صاف صاف بات کے نتیجے میں نورین اور علی نواز کی شادی ہو گئی۔ ان کی شادی کے 2 ماہ بعد سلطانہ بی بی کا انتقال ہو گیا۔ اب نورین اور علی نواز اس گھر کے مالک و مختار بن گئے تھے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد علی نواز نے نورین کو خالدہ اور جیدہ کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ نورین کو حقیقت جان کر اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا افسوس اسے علی نواز کے جھوٹ بولنے پر ہوا تھا۔ بہرحال علی نواز نے اس طرح منت خوشامد کر کے نورین کو منا لیا اور یہ وعدہ کیا کہ نہ صرف وہ خالدہ کو طلاق دے دے گا بلکہ کبھی پلٹ کر شاہ پور بھی نہیں جائے گا۔ نورین مطمئن ہو گئی۔ علی نواز نے طلاق کے حوالے سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور پچھلے 4 سال سے اس نے پلٹ کر شاہ پور کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ نورین سے اس کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔
بیٹی کا نام مہوش تھا، جو اب 3 سال کی تھی۔ اس سے چھوٹے بیٹے فراز کی عمر 1.5 سال تھی۔ وہ دونوں اپنی ماں کی طرح خوش شکل اور پرکشش بچے تھے۔ میں نے مہوش اور فراز کو پیار کیا اور نورین کا شکریہ ادا کر کے اس کے گھر سے نکل آیا۔ شاہ پور واپسی سے پہلے میں نے متعلقہ سینما جا کر علی نواز سے بھی ملاقات کی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ عمر 35 کے آس پاس رہی ہوگی۔ اس کے بال سلکی تھے اور انہی بالوں کی ایک موٹی سی لٹ بار بار اس کے چہرے پر آ جاتی تھی۔ علی نواز کی ڈیوٹی ڈریس سرکل والی ٹکٹ ونڈو پر تھی۔ اس وقت ہال کے اندر شو چل رہا تھا، لہٰذا وہ فارغ ہی بیٹھا تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اپنا تعارف کرایا اور رسمی الیک سلیک کے بعد اسے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ اس نے جیدہ کی گمشدگی پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ افسوسناک انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ علی نواز، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ایسا کیوں؟ تمہیں جیدہ کی گمشدگی کا دکھ نہیں ہوا؟ وہ تمہارا خون ہے۔ اس نے زخمی نظر سے مجھے دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، اس ذکر کو یہیں چھوڑ دیں تو اچھا ہے۔ اگر اس ذکر کو چھوڑنا ہوتا تو میں شاہ پور سے سفر کر کے یہاں تک نہ آتا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ میں جیدہ کی تلاش میں تم تک پہنچا ہوں۔ میں اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ جیدہ کی گمشدگی میں تمہارا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیدہ والے معاملے کے علاوہ بھی میرا تم سے ملنے کا ایک خاص مقصد تھا۔ خاص مقصد؟ اس نے چونک کر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں علی نواز، یہ بات مجھے ادھر شاہ پور ہی میں پتہ چلی تھی کہ تم جیدہ کو اپنا خون تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو، اور اس حوالے سے تم خالدہ کے کردار کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے جب ہی تم نے اسے طلاق دی تھی۔ کہیں آپ اسی وجہ سے تو مجھ پر شک نہیں کر رہے تھانے دار صاحب؟ وہ فکر مندی سے بولا، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں جیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ چاہیں تو میرے گھر کی تلاشی بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے یہ چاہا تھا اور تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ تمہارے گھر کی تلاشی لینے کے بعد ہی ادھر آیا ہوں، اور میں نے تمہاری بیوی کا انٹرویو بھی کر لیا ہے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہی میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے جیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے آپ کی تسلی ہو گئی ہے؟ ہاں، صرف جیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے، میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ابھی ایک اہم حوالہ باقی ہے، اور اس حوالے سے صرف تم ہی میری تسلی کر سکتے ہو۔ کون سا حوالہ تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں خالدہ کے کردار پر کیوں شک تھا، اور یہ کہ تم جیدہ کو اپنا خون تسلیم کرنے سے گریزاں کیوں ہوتے ہو؟ آپ نے اس موضوع کو چھیڑ ہی دیا ہے تو پھر سنیں۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کیے بغیر جائیں گے نہیں۔ تمہیں بالکل درست یقین ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اس نکتے نے میرے ذہن میں اچھا خاصا انتشار پیدا کر رکھا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو سارا چکر۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ کے ساتھ چائے بھی پیتے جائیں۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا تھا کہ علی نواز نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی چائے منگوا لی تھی۔ میں نے چائے کی پیالی اٹھائی اور ایک چسکی لینے کے بعد سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تھانے دار صاحب، میرے ماں باپ کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، جب میں بہت چھوٹا سا تھا۔ یہ ساری کہانی میرے علم میں آ چکی ہے علی نواز، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے والدین اور گھر کے دوسرے لوگ خاندانی دشمن کی بھیڑ چڑھ گئے تھے، اور تمہاری پرورش چچا چچی نے کی ہے۔ میں لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم مجھے اپنی خالدہ کی شادی کے بعد کی کہانی سناؤ۔ ٹھیک ہے جی، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، خالدہ سے میری شادی چچا نذیر حسین کے زور دینے پر ہوئی تھی، ورنہ چاچی عنایت کا تو کوئی ارادہ ہی نہ تھا۔ تمہاری چاچی کا کیا ارادہ تھا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ اپنی بہن جمیلہ کی بیٹی نرگس سے میری شادی کرنا چاہتی تھی، علی نواز نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، لیکن نرگس مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ ناپسندیدگی کی وجہ؟
بس مجھے اس کی آنکھیں بڑی عجیب لگتی تھیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس کو دیکھ کر میری ہنسی نکل جاتی تھی۔ تمہارا مطلب ہے نرگس بھینگی تھی؟ بھینگی سے بھی 10 ہاتھ آگے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ میری آخری معلومات کے مطابق ابھی تک نرگس کی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھ لیا، یہ آخری معلومات تمہیں کب اور کس نے بتائی تھی؟ تم تو پچھلے 4 سال سے شاہپور گئے ہی نہیں ہو۔ کوئی 1 سال پہلے چچا نذیر حسین مجھ سے ملنے لاہور آیا تھا۔ اس نے بتایا اس وقت میں فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ چاچا کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ نرگس ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کی زندگی میں ساتھی پیدا کر رکھا ہے، بس تلاش کرنے کی بات ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے خالدہ کے کردار کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے؟ جی میری خالدہ سے شادی ہو گئی، وہ قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ چاچی اس رشتے پر مجھ سے ناراض تھیں کیونکہ میں نے اس کی بھانجی نرگس کو ٹھکرا دیا تھا۔ گھر میں ہلکی پھلکی نوک جھوک چلتی رہتی تھی، اور پھر میں ملازمت کی تلاش میں لاہور آ گیا۔ زمینداری اور کھیتی باڑی میں میرا دل بالکل بھی نہیں لگا تھا۔ شادی سے پہلے تو کسی نہ کسی طرح چل رہا تھا، لیکن ایک ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے اب مجھے کچھ نہ کچھ لازماً کرنا تھا۔ گاؤں میں میرے لیے کچھ نہیں تھا، لہٰذا روزگار کی تلاش میں یہاں آ گیا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا۔ شادی کے دوسرے سال ہی جیدہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس بچے میں وہ کشش محسوس نہیں ہوئی تھی جو ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے محسوس ہونا چاہیے۔ میں نے بہت سوچا، غور کیا اور پھر ایک حتمی نتیجے پر پہنچ گیا۔ میں نے مسئلے کا سبب ڈھونڈ نکالا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تم نے کون سا سبب ڈھونڈا تھا؟ اس کا نام تھا اشتیاق۔ وہ پرخیال انداز میں بولا، میرے مسئلے کی جڑ صرف اور صرف اشتیاق ہی تھا۔ یہ اشتیاق کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس بندے کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اشتیاق نرگس کا چھوٹا بھائی ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ دونوں کی عمروں میں 2-3 سال کا فرق ہوگا۔ اشتیاق پہلے کبھی کبھار ہی اپنی خالہ یعنی میری چاچی سے ملنے آ جایا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے لاہور کا رخ کیا، گھر میں اشتیاق کی آمدورفت بڑھ گئی تھی۔ میں جب بھی شاہپور جاتا، گھر میں سب سے زیادہ اشتیاق کا ذکر کرتا تھا۔ یہ میرے لیے ناقابل یقین اور حیرت کی بات تھی، کیونکہ پہلے ہر کوئی اشتیاق کو ملعون کیا کرتا تھا۔ وہ ایک آوارہ گرد اور لفنگا شخص تھا، سارا دن اپنے ہی جیسے آوارہ لوگوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ ایسے لفنگے کی گھر میں تعریفیں سن کر میرا ماتھا ٹھنکا اور میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ گھر کے دوسرے افراد کی مجھے پرواہ نہیں تھی، لیکن خالدہ کی زبان سے اس لفنگے کا نام بار بار سن کر مجھے بہت اذیت پہنچتی تھی۔ میں پورا مہینہ پردیس میں گزار کر 1-2 دن کے لیے خالدہ اور جیدہ سے ملنے آتا تھا، اور یہ لوگ مجھے پرائے سے نظر آتے تھے۔ میں کوئی بھی بات شروع کرتا تو خالدہ گھما پھرا کر قصے کو اشتیاق کی طرف لے جاتی اور اس کی بے جا تعریفیں کرنے لگتی۔ خالدہ کا یہ رویہ مجھے زہر لگنے لگا۔ دوسری طرف میں نے دیکھا کہ جیدہ بھی اشتیاق کے ساتھ بہت زیادہ ملا ہوا ہے۔ وہ میرے پاس بہت کم آتا اور اشتیاق کی گود میں زیادہ چڑھا رہتا۔ میں کچھ عرصے تک تو یہ بے ہودگی برداشت کرتا رہا، پھر میں نے خالدہ کو سمجھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارے سمجھانے کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ خالدہ کو میری بات کو سنجیدگی سے سنتی، لیکن نتیجہ اس کے برعکس برآمد ہوا۔ وہ زہر خوند لہجے میں بولا۔ وہ میری بات سنتے ہی الٹا اشتیاق کی حمایت کرنے لگی۔ میں اس کا شوہر تھا، لیکن ہر خوبی اس سے اشتیاق میں نظر آتی تھی۔ بیوی کا ایسا رویہ کسی بھی شوہر کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کچھ عرصے تک ہمارے درمیان اس معاملے پر سر و جنگ چلتی رہی، پھر میں نے چپکے سے یہاں لاہور میں نورین سے شادی کر لی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھما، پھر ایک بوجھل سانس خارج کر کے پھر اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ 1 سال کے اندر ہی پتہ نہیں میری دوسری شادی کی خبر شاہپور تک پہنچ گئی۔ اس دفعہ جب میں گاؤں گیا تو خالدہ نے میرے ساتھ جھگڑا کیا۔ میں نے بھی اس موقع پر اپنے دل کا سارا غبار نکال لیا۔ اشتیاق اور خالدہ کے تعلقات کے حوالے سے میرے دماغ میں
جو جہنم دہک رہا تھا، اس کی ساری آگ میں نے خالدہ پر اگل دی۔ گھر میں بڑا سنگین ہنگامہ ہوا۔ چاچی یاسینیں چڑھا کر اشتیاق کی حمایت پر اتر آئی اور اس نے اعلان کر دیا کہ اشتیاق اس کا بھانجا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گھر میں آنے سے نہیں روک سکتی۔ چاچا نے بھی خالدہ کے آنسوؤں کا پاس رکھا اور مجھے ہی سمجھانے بجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے سب پر لعنت بھیجی، خالدہ کو طلاق دی اور لاہور آ گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر شاہپور کی طرف نہیں دیکھا۔ میں یہاں نورین اور دونوں بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں اور ماضی کے کسی قصے کو دہرا کر اپنی زندگی میں تلخیاں نہیں بھرنا چاہتا۔ اگر آپ قانون کے محافظ نہ ہوتے تو شاید میں اس موضوع پر آپ سے بات نہ کرتا۔ میں نے چائے ختم کی، علی نواز کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور گڑھی شاہور کے پکچر ہاؤس سے نکل کر واپسی کے لیے لاری اڈے کی جانب روانہ ہو گیا۔ گزشتہ پوری رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی۔ میں صبح تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ میں نے جن 2 سادہ لباس کانسٹیبل کو شاہپور کی سنگن لینے کے لیے روانہ کیا تھا، ان میں سے ایک واپس آ گیا تھا اور فیاض نامی وہ پولیس اہلکار میرے لیے ایک سنسنی خیز اطلاع لے کر آیا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہاں بھائی فیاض، کیا خبر لائے ہو؟ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ میں نے پوچھا۔ ملک صاحب، جس دن جیدہ غائب ہوا ہے نا جی، اس سے ایک دن پہلے 2 مشکوک افراد کو شاہپور میں دیکھا گیا ہے، فیاض نے بتایا۔ وہ اعجاز کی بہن خالدہ کا گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ اطلاع واقعی بہت چونکا دینے والی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور فیاض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، وہ دونوں مشکوک افراد کون تھے؟ جناب، ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ انہوں نے گاؤں کے کس بندے سے خالدہ کا گھر پوچھا تھا؟ شوکت علی سے۔ یہ شوکت علی کون ہے؟ شاہپور کا ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہے۔ کیا شوکت علی بھی ان 2 بندوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ نہیں جناب، کانسٹیبل نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ دونوں شوکت علی کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ اس سے پہلے شوکت نے انہیں شاہپور میں یا شاہپور سے کہیں باہر نہیں دیکھا تھا۔ کیا شوکت علی نے اس مشکوک افراد کو خالدہ کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا؟ جی، شوکت نے یہی بتایا ہے، فیاض نے جواب دیا۔ تم نے شوکت سے ان بندوں کے حلیے اور وضع قطع کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ میں نے سرسراتے ہوئے پوچھا۔ ملک صاحب، میں شوکت علی کو اپنے ساتھ تھانے لے کر آیا ہوں، کانسٹیبل نے جوش بھرے انداز میں بتایا، تاکہ آپ اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کر سکیں۔ یہ تم نے عقل مندی کا کام کیا ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے فیاض کی طرف دیکھا، پھر تحکمانہ انداز میں کہا، شوکت کو میرے پاس بھیجو۔ تھوڑی دیر کے بعد شوکت علی نامی وہ زمیندار میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بعد اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ شوکت علی کی عمر 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ وہ عام شکل و صورت کا مالک ایک دیہاتی شخص تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ 2 بندے تمہیں کب اور کہاں ملے تھے؟ جس دن جیدہ گم ہوا ہے اس سے پہلے والی شام، شوکت نے جواب دیا۔ میں کھیتوں میں موجود تھا کہ انہوں نے مجھ سے اعجاز کریانے والے کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا۔ خالدہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے انہیں گلزار بی بی کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ بس جناب، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ دونوں تمہارے لیے اجنبی تھے، میں نے شوکت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے انہیں پہلے کبھی شاہپور میں نہیں دیکھا؟ نہیں جی، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہ شاہپور کے اندر اور نہ ہی کہیں باہر۔ ان کے حلیے اور شکلیں وغیرہ تمہیں یاد ہیں؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ اگر وہ دوبارہ کبھی تمہارے سامنے آ جائیں تو کیا تم ان کو پہچان لو گے؟ جی بالکل پہچان لوں گا، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ ان کے حلیوں کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ۔ ان میں سے ایک دراز قد اور دبلا پتلا تھا، رنگ سانولا، عمر 30 سال کے قریب۔ شوکت علی نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بھی بنے ہوئے تھے، جیسے وہ 3 راتوں سے جاگا ہوا ہو۔ وہ خاصاً الجھا ہوا اور بیزار نظر آتا تھا۔ اور دوسرا؟ شوکت علی کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھ لیا۔ دوسرا درمیانے قد اور متناسب بدن کا مالک تھا۔
اس نے جواب دیا۔ اس کا رنگ گندمی اور عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ اس بندے کے سر کے بال حد سے زیادہ سیاہ اور گھنگریالے تھے۔ شوکت علی، میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے حلیے بیان کیے ہیں، اب ذرا ان کے لباس کے بارے میں بھی بتاؤ۔ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ سانولے رنگ کے لمبے تڑنگے آدمی نے بادامی رنگ پاپلین کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا، جبکہ گھنگریالے بالوں والے کے جسم پر لٹھے کا لباس تھا، کرتا اور شلوار۔ شوکت علی، میں نے سوال کیا، تم نے ان کے نام وغیرہ نہیں پوچھے تھے؟ جی میں نے پوچھا تھا، لیکن انہوں نے نام بتانے کے بجائے کچھ اور ہی جواب دیا۔ وہ سادگی سے بولا۔ پھر میں نے انہیں کریدنا ضروری نہیں سمجھا اور اپنے کھیتی باڑی کے کام میں مصروف ہو گیا۔ انہوں نے ایسا کیا جواب دے دیا تھا کہ شوکت علی کہ تمہاری بولتی بند ہو گئی؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شوکت نے جواب دیا، ہم لوگ لاہور سے آئے ہیں، علی نواز نے ہمیں بھیجا ہے، خالدہ کو کوئی اطلاع دینا ہے۔ شوکت علی کی بات سن کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ فوری طور پر میرے اندر یہ خیال ابھرا، وہ دونوں جو کوئی بھی تھے، ان کا علی نواز سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کل ہی علی نواز سے مل کر آیا تھا، اور اس ملاقات میں نے اس کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی، اس کی روشنی میں وہ جیدہ کی گمشدگی میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ان دو مشکوک اجنبی افراد نے علی نواز اور لاہور کا ذکر کیا تھا، تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ علی نواز کو کسی چکر میں پھنسانے کی سازش کر رہے تھے، اور عین ممکن تھا کہ جیدہ کو انہی لوگوں نے کہیں غائب کر دیا ہو۔ اگر وہ علی نواز کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے تو پھر یہ کبھی ظاہر نہ کرتے کہ انہیں علی نواز نے کسی ضروری کام سے خالدہ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر وہ دونوں نامعلوم افراد میرے ہتھے چڑھ جاتے تو جیدہ کی گمشدگی کا عقدہ حل ہو سکتا تھا۔ شوکت علی مجھے جتنی معلومات فراہم کر چکا تھا، اس سے کہیں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا، لہٰذا مزید چند سوالات کے بعد میں نے اسے اس کی ہدایت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شوکت علی، جب تک جیدہ کی گمشدگی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، تم شاہ پور گاؤں سے باہر نہیں جاؤ گے، اور اگر تمہارا جانا بہت ضروری ہوا تو تم پہلے تھانے میں آ کر مجھے اطلاع دو گے، اس کے بعد ہی کسی طرف کا رخ کرو گے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ رہا ہوں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شاید آپ کو کسی حوالے سے مجھ پر شک ہو رہا ہے۔ لگتا ہے تم میری بات کو کچھ زیادہ ہی سمجھ گئے ہو، میں نے معنی خیز انداز لہجے میں کہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہ مجھے کسی حوالے سے تم پر شک ہو۔ میں نے تمہیں محض اس لیے شاہ پور میں رکنے کی تاکید کی ہے کہ وہ دونوں مشکوک بندے کسی وقت بھی پولیس کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں۔ ان کی شناخت کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی، اس لیے تمہارا گاؤں میں موجود رہنا ضروری ہے۔ شوکت علی نے ایک سکون بھری سانس خارج کی اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے فوراً کانسٹیبل فیاض کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ فیاض آیا تو میں نے اسے ان دو افراد کے حلیوں سے آگاہ کیا اور ہدایت کی کہ وہ نہایت ہی محتاط انداز میں یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس وضع قطعے کے بندوں کو گاؤں میں کس کس نے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح ان کا سراغ لگانے میں آسانی ہو جائے۔ فیاض نے میری ہدایات پر حکم عمل کرنے کا یقین دلایا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے مقامی کانسٹیبل افضل محمود کو اپنے پاس بلا لیا۔ جی حکم ملک صاحب، وہ میرے سامنے باادب باملاحظہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ افضل، تم اشتیاق کو جانتے ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ کون سا اشتیاق ملک صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ شاہ پور میں تو 3-4 اشتیاق ہیں۔ میں نذیر حسین کی سالی جمیلہ کے بیٹے اشتیاق کی بات کر رہا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ جس کی بہن نرگس بھینگی ہے۔ اچھا، وہ اشتیاق، وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ کوئی خاص بات نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا، بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کس قسم کا بندہ ہے اور آج کل کس نوعیت کی مصروفیات میں لگا ہوا ہے۔ بہت ہی نکما اور فضول قسم کا بندہ ہے، کانسٹیبل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے آوارگی ہی سے فرصت نہیں ہے، کرے گا کیا؟ جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر۔
تمہارا مطلب ہے وہ پستہ کا مت ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ بس تمہیں اشتیاق پر گہری نظر رکھنا ہے، میں نے رازدارہ انداز میں کہا۔ اس کا وہ حصہ جو زمین کے اوپر ہے اس پر بھی، اور جو حصہ زمین کے اندر ہے اس پر بھی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے ملک صاحب، وہ سوچ میں ڈوبتے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اچانک اشتیاق پر نظر رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ یہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں کانسٹیبل افضل کو سمجھایا کہ اشتیاق پر نظر رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ علی نواز کی زبانی ماضی کے جو حالات و واقعات میرے علم میں آئے تھے ان کی روشنی میں اشتیاق کو چیک کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے افضل سے کہا، افضل، اور ابھی اور اسی وقت سے تمہاری ڈیوٹی اشتیاق پر ہے۔ تم نے اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا ہے، وہ کس کس سے ملتا ہے اور ان کے بیچ کیا معاملات طے پاتے ہیں، وہ تمہیں خبر ہونا چاہیے۔ اگر اشتیاق گاؤں سے کہیں باہر جانے کی کوشش کرے تو تم اس کا تعاقب کرو گے اور ضرورت پڑنے پر اسے گرفتار بھی کر سکتے ہو۔ خاص طور پر میں نے جن 2 اجنبی مشکوک افراد کے بارے میں بتایا ہے نا، اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر اشتیاق اور ان لوگوں کے بیچ کوئی کنیکشن نکل آئے تو فوراً مجھے بتانا۔ جی ملک صاحب، آپ بے فکر رہیں، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ میں اس سلسلے میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے امید ہے تم جلد ہی کوئی خوشخبری لاؤ گے۔ انشاءاللہ، وہ بڑے عزم سے بولا۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا، افضل تم نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ رک گیا اور پوچھا، حکم ملک صاحب؟ خالدہ کے بھائی اعجاز اور علی نواز کے چچا نذیر حسین سے کہنا کہ وہ آج کسی وقت تھانے آ کر مجھ سے ملیں۔ میں نے کہا، مجھے ان سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں بھیجتا ہوں انہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ملک صاحب وہ دونوں ایک ساتھ آپ کے پاس آئیں یا جیسے بھی۔ میں نے کہا، بس تم انہیں میرا پیغام دے دو، یہ فیصلہ میں خود کروں گا کہ انہیں ایک ساتھ اپنے کمرے میں بلانا ہے یا الگ الگ۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جو آپ کا حکم، وہ بڑی فرمانبرداری سے بولا۔ افضل کے جانے کے بعد میں جیدہ کی گمشدگی پر ایک نئے زاویے سے غور و فکر کرنے لگا۔ مجھے اس شخص کی تلاش تھی جو علی نواز کو اس وراثت میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر وہ دونوں مشکوک افراد علی نواز کے بھیجے ہوئے ہوتے تو وہ کبھی یہ ظاہر نہ کرتے کہ انہیں علی نواز نے بھیجا ہے۔ یہ کوئی دوسرا ہی چکر تھا اور مجھے اس چکر کے سرغنہ کا سراغ لگانا تھا۔ میں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوا تو ایک عمر رسیدہ شخص مجھ سے ملنے آ گیا۔ وہ اپنی وسیقتیں اور چال ڈھال سے 60 کے پیتے میں نظر آتا تھا۔ مجھے اس پر نگاہ گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر کب، کہاں اور کیسے یہ یاد نہ آ سکا۔ اس نے میرے سامنے بیٹھنے کے بعد جب اپنا تعارف کرایا تو میری الجھن دور ہو گئی۔ تھانے دار صاحب، اس نے کہا، میرا نام برکت علی ہے۔ ادھیڑ چھپڑ کے کنارے آپ سے ملاقات ہوئی تھی جب آپ نے جیدہ کی تلاش میں لوگوں کو چھپڑ کے اندر چھوڑا ہوا تھا۔ مجھے سب یاد آ گیا۔ اس وقت برکت نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا تھا، اگر بچہ اس چھپڑ میں ڈوبا ہوتا تو اب تک اس کی لاش اوپر آ چکی ہوتی۔ دوپہر سے اب تک کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ چاچا، میں نے برکت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے چہرے کے تاثرات سے لگتا ہے تم کوئی الجھن لے کر میرے پاس آئے ہو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے تھانے دار جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں آپ میری بات کا کیا مطلب نکالیں، لیکن میں جو کچھ دیکھ کر آ رہا ہوں اس نے میرے دماغ کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ میں نے لکڑیوں والا گٹھر گھر میں پھینکا اور سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے چاچا؟ میں نے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا۔ میں لکڑیوں کی تلاش میں جنگل کی طرف گیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا۔ ہفتے میں ایک آدھ چکر میں جنگل کا لگا لیتا ہوں۔ میں نے اضطراری نظر سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ آگے کون سا انکشاف کرتا ہے۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں لکڑیاں اٹھا کر جنگل سے واپس آ رہا تھا کہ میں نے ایک درخت کے نیچے ایک چپل پڑی دیکھی ہے۔ 8 سے 10 سال تک کے بچے کی چپل؟
جنگل میں چپل؟ میں نے چونک کر برکت علی کی طرف دیکھا۔ کسی 8-10 سال کے بچے کا جنگل میں کیا کام؟ اس سوال نے تو میرا دماغ خراب کیا ہے تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک آواز اٹھتی ہے کہ کہیں وہ چپل گمشدہ جیدے کی تو نہیں۔ چاچا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے اس چپل کی تفصیل بتاؤ۔ جناب، وہ ہرے رنگ کی ہوائی چپل ہے جس کا ایک اسٹرائپ جڑا ہوا ہے، یعنی اس اسٹریپ پر موچی کے ہاتھ کا پیون لگا ہوا ہے۔ اس چپل کے آس پاس تمہیں اور کچھ بھی نظر آیا؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، تمہیں میرے ساتھ جنگل کے اس حصے میں جانا ہوگا جہاں تم نے وہ چپل پڑی دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ آمادگی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے ساتھ جنگل کی طرف جانے کو تیار ہوں۔ موزے شاہ پور کے شمال اور جنوب میں تا حد نظر سرسبز و شاداب کھیتوں کا لامتناہ سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ مشرق میں 1 فرلانگ کے فاصلے پر میرا تھانہ تھا۔ اس تھانے سے نصف میل آگے ایک نیم پختہ سڑک تھی جو لاہور کی جانب جانے والی سڑک سے جا ملتی تھی، جبکہ شاہ پور کے مغرب میں 2 فرلانگ کے فاصلے سے جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ یہ کوئی 10 میل تک دراز ایک چھوٹا مگر گھنا جنگل تھا۔ گاؤں کے لوگ ایندھن کی تلاش میں اسی جنگل کو رخ کرتے تھے، اور برکت علی بتا رہا تھا کہ اس نے اسی جنگل کے ایک حصے میں کسی بچے کی ہوائی چپل پڑی دیکھی تھی۔ اگر وہ چپل گمشدہ جیدے کی تھی تو پھر اس بات میں شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی کہ جیدہ کو کسی نے اسی جنگل میں گم کیا تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ خود تنہا 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے جنگل کی طرف گیا ہو اور پھر اپنی چپل وہاں پھینک کر کہیں روپوش ہو گیا ہو۔ میری یہ سوچ اس نقطے پر منحصر تھی کہ وہ چپل جاوید عرف جیدہ ہی کی ہو۔ اگر میں مذکورہ چپل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو خالدہ کو وہ چپل دکھا کر شناخت کرائی جا سکتی تھی، اور چپل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف سفر کرنا لازمی تھا۔ میں نے ضروری تیاری کی اور برکت علی کی رہنمائی میں جنگل کی جانب روانہ ہونے لگا تو کانسٹیبل افضل میرے پاس پہنچ گیا۔ ہاں بھائی، خیریت تو ہے؟ میں نے اس پر نگاہ پڑتے ہی پوچھ لیا۔ تم خلا کے توقع اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ کیسی اطلاع؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق نذیر حسین کو تو تھانے آنے کے لیے کہہ دیا ہے، اور وہ میرے ساتھ تھانے بھی آ گیا ہے، افضل نے رپورٹ پیش کرنے والے انداز میں بتایا۔ لیکن اعجاز گھر پر موجود نہیں۔ اس کی گھر والی فریدہ نے بتایا ہے کہ وہ کسی ضروری کام سے کوٹ مکھن گیا ہے اور اس کی واپسی کل ہی ہوگی۔ کوٹ مکھن موزے شاہ پور سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں نے افضل کی بات پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، اعجاز کی گھر والی نے یہ نہیں بتایا کہ اسے مکھن کوٹ میں ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا تھا؟ میں نے فریدہ سے یہ سوال کیا تھا، افضل نے جواب دیا۔ اس نے بتایا ہے کہ وہاں کے ایک بندے سے اعجاز نے کوئی رقم وغیرہ لینی تھی، وہ اسی رقم کی وصولی کے لیے وہاں گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جب وہ مکھن کوٹ سے واپس آئے گا تو اسے بھی دیکھ لیں گے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ بتاؤ نذیر حسین کہاں ہے؟ وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہے ملک صاحب۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ افضل، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں حسین کو خود ہی دیکھ لیتا ہوں۔ مجھے وہ سلام کر کے واپس چلا گیا۔ میں نے نذیر حسین کو بھی اپنے ساتھ رکھا اور چاچا برکت علی کی نگرانی میں ہم جنگل کی سمت روانہ ہو گئے۔ میں نے احتیاطاً برکت علی کو آگے چلنے کا کہہ دیا تھا۔ اس سے میرا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ میں نذیر حسین سے جو بھی گفتگو کروں وہ برکت علی کی سماعت تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ نذیر حسین، میں نے علی نواز کے چاچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں کل لاہور گیا تھا، میں نے دانستہ آواز کو دھیمی رکھا تھا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور میرے ہی انداز میں آواز دبا کر بولا، آپ علی نواز سے ملنے گئے تھے؟ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، تم نے یہ اندازہ کس بات سے لگایا ہے نذیر حسین؟ آپ نے مجھ سے علی نواز کا پتہ وغیرہ لیا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے۔ مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا تھا کہ آپ جیدہ کی تلاش میں لاہور ضرور جائیں گے۔ میں پولیس کے طریقہ کار کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر مجھے تم پر سخت افسوس ہے، میں نے قدرے ترش لہجے میں کہا، بلکہ مجھے تم سے سنگین شکوہ ہے۔ کس بات کا شکوہ اور کیسا افسوس تھانے دار صاحب؟ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا،
نذیر حسین، تم پولیس کے طریقہ کار سے واقفیت کے بھی دعوے دار ہو اور تم نے مجھ سے بہت سے حقائق چھپانے کی کوشش بھی کی ہے۔ کون سے حقائق تھانے دار صاحب؟ اس کے تعجب میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے تم پر واضح کیا تھا نا کہ پولیس اور ڈاکٹر سے کوئی حقیقت نہیں چھپانا چاہیے، ورنہ مصیبت الٹی اپنے ہی گلے میں آ جاتی ہے۔ جناب، میں نے آپ سے کیا چھپایا ہے؟ وہ نیم احتجاجی انداز میں بولا۔ میرے پوری اسرار سوالات نے اس کی تشویش کو بام عروج پر پہنچا دیا تھا۔ جب میں نے تم سے خالدہ کی طلاق کا سبب پوچھا تھا تو تم نے بتایا تھا کہ علی نواز کو خالدہ کے کردار پر شک ہو گیا تھا۔ وہ جیدہ کو اپنا خون نہیں سمجھتا تھا۔ جی ہاں، میں نے آپ کو یہی بتایا تھا، وہ گہری سنجیدگی سے، اور حقیقت بھی یہی ہے تھانے دار صاحب۔ یہ عادی حقیقت ہے نذیر حسین، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عادی حقیقت؟ وہ مزید الجھ کر رہ گیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ یہ ٹھیک ہے کہ علی نواز کو خالدہ کے کردار پر شک ہو گیا تھا، اسی لیے وہ جیدہ کو اپنا خون تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے مجھ سے یہ حقیقت چھپائی کہ علی نواز کے شک کی بنیاد کون شخص تھا؟ کون شخص؟ اس نے الٹا ہی مجھ سے سوال کر ڈالا۔ اشتیاق، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ وہ کھسیانہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ علی نواز کو اشتیاق ہی کے حوالے سے خالدہ کے کردار پر شک تھا، تو کیا علی نواز کا شک درست تھا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دلوں کے حال، نیت کا احوال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے تھانے دار صاحب، وہ دو معنی انداز میں بولا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، اس لیے کسی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں سمجھتا۔ یہ تو ٹھیک ہے نا کہ اشتیاق اکثر و بیشتر تمہارے گھر میں گھسا رہتا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ اور وہ بھی علی نواز کی غیر موجودگی میں؟ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ میری بیوی کا بھانجا ہے، میں اسے گھر میں آنے سے تو نہیں روک سکتا۔ میں گھر میں آنے سے روکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں نذیر حسین، میں نے ایک لفظ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس پر اور اس کی حرکتوں پر نظر رکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ جناب، میں نے کبھی اس حوالے سے غور نہیں کیا تھا، وہ خجالت آمیز لہجے میں بولا۔ وہ جیدہ کو بیٹا بیٹا اور خالدہ کو بھابھی بھابھی کہتے نہیں تکتا تھا اور ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا، اور اشتیاق کا یہی بیٹا بیٹا اور بھابھی بھابھی والا ڈرامہ علی نواز کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ غلط یا صحیح، میں اس بات کی بحث میں نہیں پڑوں گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اشتیاق کے اسی خدمت گرانہ رویے کی وجہ سے علی نواز کو خالدہ کے کردار پر شک ہوا تھا۔ اس نے بارہا یہ محسوس کیا تھا کہ خالدہ اشتیاق کو اس پر اہمیت دیتی تھی، اور جیدہ بھی اسے نظر انداز کر کے اشتیاق کی گود میں گھسا رہتا تھا۔ جب علی نواز نے اس ایشو پر آواز اٹھائی تو تمہاری بیوی عنایت بی بی نے اشتیاق کی حمایت کی۔ اس موقع پر تم نے بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کے ساتھ ہی خالدہ نے علی نواز کی دوسری شادی کا معاملہ بھی اچھال دیا۔ وہ بیچارہ اپنی چچی کے رویے سے پہلے ہی نالاں تھا۔ جب تم نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس نے خالدہ کو طلاق دے دی، اور تم لوگوں کو اپنے ذہن و دل سے نکال کر ہمیشہ کے لیے لاہور کا ہو کر رہ گیا۔ میں تو یہی کہوں گا جی، گڑے مردے اکھاڑنے کا اب کوئی فائدہ نہیں، وہ ڈھیلے ڈھالے لہجے میں بولا۔ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ نذیر حسین کی یہ شکست خوردہ کلمات اسی بات کا ثبوت تھے کہ علی نواز غلطی پر نہیں تھا۔ اس نے جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ اسی وقت کے حالات کا تقاضا تھا۔ اس تمام فتنے اور فساد کی جڑ صرف اور صرف اشتیاق ہی تھا۔ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا۔ نذیر حسین، میں نے رازدارانہ لہجے میں اسے مخاطب کیا، میں نے سنا ہے اشتیاق خالدہ کی طلاق کے بعد بھی اس کے گھر چکر لگاتا رہا تھا۔ میرا چھوڑا ہوا تیر عین نشانے پر جا کر لگا۔ وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے تھانے دار صاحب، لیکن اشتیاق کی نیت صاف تھی۔ نیت صاف تھی؟ کیا مطلب؟ میں چونکے بنا نہ رہ سکا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اشتیاق خالدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، یعنی وہ اپنے جرم پر مہر تصدیق ثبت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں اور سمجھ لیں تھانے دار صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن اشتیاق کے موقف میں بھی جان تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اور خالدہ کے بیچ کوئی بھی غلط رشتہ نہیں رہا تھا،
لیکن یہ خالدہ کی بدقسمتی کہ اس کی وجہ سے خالدہ کو طلاق ہو گئی۔ نذیر حسین وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ خالدہ کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا خالدہ بھی اس سے شادی کرنا پر آمادہ تھی؟ میں نے ایک نہایت ہی حساس سوال کیا۔ جی ہاں، وہ تو تیار تھی، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے پوچھا، لیکن کیا نذیر حسین؟ خالدہ کا بھائی اعجاز اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا، نذیر حسین نے بتایا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ کام کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہن کو اشتیاق کی وجہ سے بدنامی اٹھانا پڑی اور طلاق کا طوق پہننا پڑا۔ اب اگر اس شخص سے خالدہ کی شادی کر دی تو پورا گاؤں یہی کہے گا کہ علی نواز کا شخص 16 آنے درست تھا۔ مطلب یہ کہ خالدہ اور اشتیاق کی شادی نہ ہو سکی۔ جی ہاں، نذیر حسین نے جواب دیا۔ پھر 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، اور پھر 4 سال کے بعد جیدہ غائب ہو گیا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، کہیں آپ جیدہ کی گمشدگی کا شک اشتیاق پر تو نہیں کر رہے تھانے دار صاحب؟ نذیر حسین کی جھرجھراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، نذیر حسین، پولیس کی تفتیش گاڑی شک کے پیٹرول سے آگے بڑھتی ہے۔ ایک اشتیاق کی کیا بات ہے، مجھے تو ہر اس شخص پر شک ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے جاوید اور عرف جیدہ سے تعلق رکھتا ہو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اسی لیے میں نے لاہور جا کر سب سے پہلے علی نواز کو چیک کیا ہے، کیونکہ جیدہ کے ساتھ سب سے زیادہ گہرا تعلق تو اسی کا بنتا ہے۔ جب علی نواز نے مجھے اس معاملے میں ملوث نظر نہیں آیا تو میں نے اپنی تفتیش کو شاہ پور تک محدود کر دیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس سلسلے میں ابتدائی میں 2 بڑی کامیابیاں حاصل ہو گئی ہیں۔ کون سی 2 بڑی کامیابیاں؟ نذیر حسین نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ایک کامیابی تو تمہیں ابھی جنگل میں پہنچنے کے بعد نظر آ جائے گی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور دوسری کامیابی کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے 2 مشکوک افراد کا ذکر دانستہ گول کر دیا تھا، نذیر حسین نے ہیجان بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے آپ بہت جلد جیدہ کو ڈھونڈ نکالیں گے؟ انشاءاللہ، میں نے مختصراً جواب پر اکتفا کیا۔ سپہر 4 بجے ہم نے جنگل میں قدم رکھا۔ چاچا برکت، میں نے اپنے رہنما کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہمیں جنگل کے اندر کتنی دور تک جانا ہوگا؟ زیادہ دور نہیں جناب، وہ بڑے اطمینان سے بولا، زیادہ سے زیادہ 100 گز آگے، آپ لوگ میرے پیچھے آئیں۔ میں اور نذیر حسین اس کے پیچھے ہو لیے۔ برکت علی نے غلط نہیں کہا تھا، اسی 90 گز آگے وہ مقام آ گیا جہاں کسی بچے کی ہوائی چپل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے چپل کے دونوں پاؤں اٹھا کر بغور ان کا جائزہ لیا۔ وہ 8 سے 10 سال کے کسی بچے کی چپل تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنا کم عمر کوئی بچہ خود ہی گاؤں سے تنہا اس جنگل کی طرف آ نکلا ہو اور چپل یہاں چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا ہو۔ یہ جس بچے کی چپل تھی اسے یقیناً زبردستی اٹھا کر یا بے ہوش کر کے جنگل کی طرف لایا گیا تھا۔ گاؤں میں صرف ایک بچہ کم تھا اور وہ تھا جیدہ، لہٰذا بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ یہ چپل جیدہ ہی کی ہوگی۔ میں نے وہ چپل نذیر حسین کو دکھا کر پوچھا، اس چپل کو پہچانتے ہو نذیر حسین؟ اس نے بغور چپل کا جائزہ لیا اور نفی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے یقین ہے جیدہ کی ماں خالدہ ضرور اس چپل کے بارے میں وثوق سے بتائے گی۔ میں نے مذکورہ چپل کو ایک تھیلے کے اندر محفوظ کرتے ہوئے کہا۔ برکت علی نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے تھانے دار صاحب؟ جنگل میں آگے جا کر چھان بین کرنے کا ارادہ ہے، میں نے جنگل کے اندرونی حصے کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ اور میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ برکت نے مجھ سے پوچھا۔ چاچا، تمہارا کام پورا ہو چکا ہے، میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ واپس جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو بھی تمہاری مرضی ہے۔ اگر آپ کو میری ضرورت نہیں تو میں گھر جانا چاہوں گا، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ میں اسے واپس جانے کی اجازت دے دی اور خود نذیر حسین کے ساتھ جنگل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ میری نظریں کسی عقاب کے مانند چاروں جانب کا جائزہ لے رہی تھیں تاکہ جیدہ کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی اور سراغ ہاتھ لگ جائے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک بارش شروع ہو گئی۔ یہ ایک نئی ابتدا تھی۔
میں نے مڑ کر اپنے عقب میں دیکھا تو چاچا برکت علی کہیں نظر نہ آیا۔ اسے واپسی کی راہ اختیار کیے 15 سے 20 منٹ ہو گئے تھے۔ وہ اب تک جنگل سے باہر نکل چکا ہوگا یا نکلنے ہی والا ہوگا۔ میں نے نذیر حسین سے کہا، بارش تو لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی ہے، آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، واپس چلتے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اگر بارش اس رفتار سے جاری رہی تو ہم جنگل میں پھنس بھی سکتے ہیں۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ جنگل کی بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ویسے پچھلے 1 ڈیڑھ ماہ سے بارشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ساون گزر چکا تھا اور اب بھادوں اپنی جوانی کی بہار دکھلا رہا تھا۔ میں نے اس کی رائے کو تسلیم کیا اور واپسی کی راہ لی۔ راستے پر ہمارے درمیان گمشدہ جیدے کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ نذیر حسین نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے جیدہ کی تلاش کے سلسلے میں اپنی 2 کامیابیوں کو ذکر کیا تھا۔ ایک تو آپ نے اس چپل کی صورت میں دکھا دی۔ آپ کا اندازہ ہے کہ یہ چپل جیدہ کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ سانس ہموار کر کے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ نے ابھی تک دوسری کامیابی کے حوالے سے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ نذیر حسین، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تم سے جو راز بانٹنے جا رہا ہوں اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میرے بھیجے کے اندر بہت ہی گہرا کنواں کھدا ہوا ہے، آپ اس میں جو بھی ڈالیں گے کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ شاباش نذیر حسین، میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا، تم بڑے کام کے بندے ہو، لو اب کام کی بات سنو۔ وہ ہم تو گوش ہو گیا۔ ہم باتیں کرنے کے دوران میں واپسی کا سفر بھی جاری رکھے ہوئے تھے اور بارش نے بھی ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لی تھی۔ ہمارے لباس پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ نذیر حسین بڑی توجہ سے میرے بولنے کا منتظر تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتانا شروع کیا، میں نے ایسے 2 مشکوک افراد کا کھوج لگا لیا ہے جن کا تعلق شاہ پور سے نہیں۔ 2 مشکوک افراد؟ نذیر حسین نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں، جو اجنبی افراد۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، جس دوپہر کو جیدہ غائب ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے شام کے وقت ان دونوں افراد کو شوکت علی زمیندار کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں شوکت علی سے بھی کچھ پوچھ گچھ کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ان دونوں بندوں کو نہیں جانتا۔ انہوں نے شوکت علی سے جیدہ کا گھر پوچھا تھا۔ وہ اس طرح کے اعجاز دکاندار کی بہن خالدہ کا گھر کون سا ہے؟ اور پھر اس کے اگلے ہی روز جیدہ شاہ پور سے غائب ہو گیا۔ مجھے پکا شک ہے کہ جیدہ کی گمشدگی میں انہی 2 مشکوک افراد کا ہاتھ ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے ان دونوں بندوں کی تلاش کے لیے اپنے تھانے کے عملے کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے میں بہت جلد ان بندوں تک پہنچ جاؤں گا۔ نذیر حسین نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میں نے محسوس کیا اس دوران میں اس کے چہرے کی رنگت میں نمایاں تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا، اس کے انداز میں سنجیدگی اور سنسنی خیز پائی جاتی تھی، تھانے دار صاحب، آپ کہیں ان 2 بندوں کا ذکر تو نہیں کر رہے جن میں سے ایک دراز کا سانولی رکھا ہے اور دوسرا گورا ہے؟ اس گورے بندے کے سر کے بال گھنگریالے ہیں؟ ہاں ہاں وہی۔ میں نے رک کر حیرت بھری نظر سے نذیر کو دیکھا۔ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ جانتا تو نہیں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مگر میں نے انہیں اسی شام دیکھا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ کہاں دیکھا ہے؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ اعجاز حسین سے باتیں کرتے ہوئے، وہ انکشاف انگیز میں بولا۔ اعجاز سے؟ میں نے دوبارہ چلتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، وہ تینوں گاؤں سے باہر کھیتوں میں بہت گھل مل کر باتیں کر رہے تھے، نذیر حسین نے جواب دیا۔ مجھے تو یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ اعجاز کے جاننے والے ہوں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ نذیر حسین نے میرے ساتھ چلتے ہوئے قیاس آرائی کی۔ تھانے دار صاحب، آپ نے بتایا ہے نا، جیدہ کی گمشدگی سے 1 دن پہلے شام کے وقت ان دونوں بندوں نے شوکت علی زمیندار سے اعجاز کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ میرا خیال ہے وہ شوکت علی سے ملنے کے بعد اعجاز کے پاس آئے ہوں گے۔ لیکن تم نے تو انہیں اعجاز کے ساتھ گاؤں سے باہر کھیتوں میں دیکھا تھا۔ جی ہاں، میں نے انہیں وہیں دیکھا تھا، نذیر حسین نے جواب دیا، اور وہ اعجاز کے ساتھ گھل مل کر باتیں کر رہے تھے۔
میں نے مزید تصدیق کی خاطر پوچھا۔ جس سے تم اندازہ لگایا کہ وہ اعجاز کے جاننے والے ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے اسی بات سے اندازہ لگا لیا تھا۔ اللہ کے بندے نذیر حسین، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اگر وہ دونوں مشکوک اجنبی اعجاز کے جاننے والے تھے تو پھر وہ اعجاز اور اس کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ ہاں یہ بات بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ گڑبڑا گیا، پھر ایک دو بار گردن جھٹکنے کے بعد بولا، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ وہ دونوں بندے اعجاز کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ کون سا کام؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ ان دونوں بندوں کے بارے میں اعجاز حسین سے پوچھیں نا، وہ مشورہ دینے والے انداز میں بولا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جنگل سے باہر نکل آئے۔ کہتے تو تم بالکل ٹھیک ہو نذیر حسین، میں نے اس کی بات کے جواب میں کہا، لیکن اعجاز حسین فی الحال شاہ پور میں نہیں ہے۔ کیوں، وہ کہاں چلا گیا؟ مجھے پتہ چلا ہے وہ کسی بندے سے ملنے کوٹ مکھن گیا ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہاں اس کا کوئی دوست رہتا ہے، وہ اس کے پاس گیا ہے۔ اوہ، نذیر حسین نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بولا، پھر تو فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کچھ نہیں ہو سکتا؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، نذیر حسین، اگر اعجاز شاہ پور میں موجود نہیں تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں گا اور چپ چاپ اس کی واپسی کا انتظار کروں گا؟ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا جناب، وہ اپنی پوزیشن صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اعجاز گاؤں میں موجود نہیں تو پھر ان دو مشکوک بندوں کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی۔ جب اعجاز کوٹ مکھن سے واپس آئے گا تو میں اسے بھی دیکھ لوں گا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال تو میں گمشدہ جیدے کی ماں خالدہ کے پاس جا رہا ہوں۔ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ نذیر حسین نے پوچھا۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم دونوں خاندانوں کے درمیان بہت پہلے ہی بہت ساری رنجشیں اور افراتفری پھیلی ہوئی ہے، وہ میرے ساتھ تمہیں دیکھ کر بھڑک سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو پھر میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ ہاں، تمہارے لیے یہی مناسب رہے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب ہم شاہ پور گاؤں میں داخل ہوئے تو ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ نذیر حسین اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور میں نے خالدہ کے گھر کا رخ کیا۔ بارش اب مکمل طور پر تھم چکی تھی۔ شاید ہمیں جنگل سے نکالنے کے لیے اس کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی خالدہ کے گھر آ چکا تھا۔ اس نے میری دستک پر دروازہ کھولا اور مجھے لے جا کر بیٹھک میں بٹھایا، پھر خود بھی میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میرے جیدے کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے دمائنے انداز میں کہا۔ ہاں، کچھ تو پتہ چلا ہے۔ کیا پتہ چلا ہے؟ وہ اضطراری لہجے میں متصفر ہوئی۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود تھیلے کو کھولا اور بڑے ڈرامائی انداز میں وہ ہوائی چپل نکال کر خالدہ کے سامنے رکھ دی، جو مجھے جنگل کے اندرونی حصے سے ملی تھی۔ چپل پر نگاہ پڑتے ہی خالدہ ہیجانی انداز میں بولی، یہ چپل تو میرے جیدے کی ہے، آپ کو یہ چپل کہاں سے ملی؟ میں نے اضطرابی کیفیت میں مبتلا جیدے کی ماں کے سوالات کے جوابات میں وہ تفصیل بیان کرتی جو اب تک میری تفتیش کے نتیجے میں سامنے آ چکی تھی۔ میری باتیں سن کر خالدہ روحان سی ہو گئی، پھر گلوگیر آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب، میرا جیدہ مل تو جائے گا نا؟ اللہ کے گھر سے بہتر کی امید رکھنی چاہیے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں پوری مدد کروں گا تمہاری۔ کل صبح میں دوبارہ جنگل کی طرف جاؤں گا، آج تو طوفانی رات نے میرا راستہ روک لیا، کل انشاءاللہ میں جیدہ کا سراغ لگانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں مزید 10-15 منٹ تک خالدہ کے پاس بیٹھ کر تسلی دلاسے کی باتیں کرتا رہا، پھر اس کے گھر سے نکل آیا۔ فی الحال اسے تسلی ہی دے سکتا تھا، کیونکہ ابھی تک صورتحال کھل کر میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ نذیر حسین کے انکشاف نے میرے ذہن میں سوچ کا ایک نیا وارد کر دیا تھا۔ جس شام زمیندار شوکت علی سے 2 اجنبی مشکوک افراد نے اعجاز کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، اسی شام نذیر حسین نے انہی 2 مشکوک بندوں کو اعجاز کے ساتھ کھیتوں میں گھل مل کر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسا کھلا تضاد تھا کہ میری سوچ میں متعدد سوالات پیدا کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں علی نواز نے مجھے اپنی سابق بیوی خالدہ اور اس کے مبینہ آشنا
اشتیاق کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس ذکر کو اعجاز نے بالکل ہی گول کر دیا تھا۔ جب میں نے علی نواز کے چچا نذیر حسین سے اس سلسلے میں استفادہ کیا تو اس نے چند ایک معاملات کی پردہ پوشی کرتے ہوئے باقی باتوں کی تصدیق کر دی تھی۔ مثلاً یہ کہ جب علی نواز نے خالدہ کو طلاق دے دی اور وہ اپنے میکے آ گئی تو اس کے لیے اشتیاق نے رشتہ بھیجا تھا، لیکن اعجاز نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اعجاز نے یہ تمام تر معاملات مجھ سے چھپائے تھے، لیکن اس کی کوئی توجہ پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ اعجاز نے خالدہ اور علی نواز کے جھگڑے کے حوالے سے مجھے جو قصہ سنایا تھا اس میں علی نواز کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا، اور جیدے کی گمشدگی کے سلسلے میں بھی اس کے شک کا مرکز علی نواز ہی تھا۔ بہرحال نذیر حسین کی فراہم کردہ تازہ ترین معلومات کے مطابق اعجاز کو بڑی باریک بینی سے چیک کرنا ضروری ہو گیا تھا تاکہ اس حقیقت تک رسائی حاصل کی جا سکے کہ اس نے حقائق کو چھپانے کی کوشش کس مقصد سے کی تھی۔ اپنے اس تجسس کی تسکین کے لیے میں نے تھانے جانے سے پہلے اعجاز کریانہ فروش کی بیوی فریدہ سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اعجاز اپنے کسی دوست سے ملنے کوٹ مکن گیا ہوا تھا، لیکن یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ ایسا کون سا اہم کام تھا کہ ادھر شاہپور میں اس کے بھانجے کی گمشدگی نے افراتفری مچا رکھی تھی اور وہ ادھر کوٹ مکن کی سیر کو نکلا ہوا تھا۔ کوٹ مکن موضع شاہپور سے صرف 2 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے اور میں شوکت علی کے ہمراہ اسی کوٹ مکن کی جانب رواں دواں تھا۔ ہم دونوں الگ الگ گھوڑوں پر سوار اب تک کوٹ مکن پہنچنے ہی والے تھے۔ خالدہ کے گھر سے اٹھ کر میں سیدھا اعجاز کے گھر پہنچا تھا اور میں نے وہاں اعجاز کی گھر والی فریدہ سے ایک بھرپور ملاقات کی تھی، اور اسی ملاقات نے مجھے کوٹ مکن رخ کرنے کا مجبور کر دیا تھا۔ فریدہ پہلے تو مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ مجھے ایک پولیس اہلکار کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ اعجاز اپنے کسی دوست سے ملنے کوٹ مکن گیا ہوا ہے، لیکن جب میں نے فریدہ سے اعجاز کے بارے میں سوال کیا تو وہ بھڑکلا کر آئیں بائیں شائیں کرنے لگی تھی۔ پہلے اس نے کہا کہ اعجاز گھر میں نہیں ہے، تھوڑی دیر میں واپس آئے گا۔ میں نے جب اسے پولیس اہلکار سے ہونے والی بات کا حوالہ دیا تو وہ چونک اٹھی اور پٹری بدلتے ہوئے بولی، ہاں مجھے یاد نہیں رہا تھا، وہ تو کوٹ مکن گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی میں نے جو سوال کیا اس نے حواس باختہ جواب ہی دیا۔ میں نے تھوڑی سی سختی کی اور 2 مشکوک افراد کے بارے میں استفادہ کیا تو اپنی مکمل معذوری کو ظاہر کرتے ہوئے وہ بڑی عاجزی سے بولی، تھانے دار صاحب جی، مجھے تو اعجاز نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے دوست فاروق مہر سے ملنے کوٹ مکھن جا رہا ہے۔ فاروق سے اس کا رقم کا کوئی لین دین ہے، وہ اپنی رقم وصول کرنے وہاں گیا ہے، اس کے سوا مجھے کسی بات کا نہیں پتہ۔ میں نے فرید سے اعجاز کے کوٹ مکن والے دوست فاروق مہر کے بارے میں ممکنہ حد تک معلومات حاصل کی اور اس کے گھر سے اٹھا۔ جب سے نذیر حسین نے مجھے اعجاز اور مشکوک افراد کی ملاقات کے بارے میں بتایا تھا، میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس معاملے میں ایک نہایت اہم نکتہ تھا، اور وہ یہ کہ اگر وہ دونوں مشکوک افراد اعجاز کے واقف کار تھے اور اس کے ساتھ گھل مل کر باتیں کر رہے تھے تو پھر انہیں زمیندار شوکت علی سے خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہی نکتہ مجھے موضع شاہپور سے کوٹ مکھن لے آیا تھا۔ ان دونوں مذکورہ مشکوک افراد کو شاہپور میں مبینہ طور پر 3 افراد نے دیکھا تھا۔ نمبر 1 نذیر حسین، نمبر 2 اعجاز اور نمبر 3 زمیندار شوکت علی نے۔ اعجاز کوٹ مکھن میں تھا اور میں نذیر حسین کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، لہٰذا زمیندار شوکت علی کو ساتھ لے آیا تھا۔ واقعات کی روشنی میں شاہپور میں وہ دونوں بندے سب سے پہلے شوکت علی ہی سے ملے۔ میں نے راستے میں ایک بار پھر شوکت علی سے 2 امور کی تصدیق کر لی تھی۔ نمبر 1 ان بندوں نے شوکت علی سے اعجاز کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ نمبر 2 انہوں نے اپنے بارے میں شوکت کو بتایا تھا کہ وہ لاہور سے آئے ہیں۔ اعجاز کو پکا شک تھا کہ جیدے کی گمشدگی میں اس کے باپ علی نواز کا ہاتھ تھا، جو کہ لاہور میں رہتا تھا۔ اب یہ معمہ اسی وقت حل ہو سکتا تھا جب اعجاز میرے روبرو ہوتا، اس لیے میں نے پہلی فرصت میں کوٹ مکھن کا رخ کیا تھا۔ ہم 8:30 پونے 9 بجے کوٹ مکھن میں تھے۔
فریدہ سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں میں نے اعجاز کے دوست فاروق مہر کا گھر ڈھونڈنے کے لیے مقامی لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ کوٹ مکن میں فاروق مہر نامی کوئی شخص رہتا ہی نہیں تھا۔ ایک فاروق لوہار سے ملاقات ہوئی اور وہ شاہ پور کے اعجاز کریانہ فروش کو نہیں جانتا تھا۔ جب میں نے کوٹ مکن کے لوگوں کو اعجاز کی وضع قطع اور حلیہ وغیرہ سے آگاہ کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ ایسی شکل و شباہت کا ایک آدمی نواز کے گھر آیا ہوا ہے۔ میں معلومات فراہم کرنے والے اس بندے کو ساتھ رکھ کر نواز نامی شخص کے گھر پہنچ گیا۔ یہاں ایک سنسنی خیز انکشاف میرا منتظر تھا۔ میری دستک کے جواب میں تھوڑی تاخیر سے دروازہ کھلا اور جس شخص نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا شوکت علی نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ تھانے دار صاحب، شوکت علی کی سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ یہ تو انہی دو بندوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مجھ سے خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ پولیس کو دروازے پر دیکھ کر اور اپنے بارے میں میرے ہمراہی کا تبصرہ سن کر وہ بندہ ایسے اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میکینکی انداز میں دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ شوکت علی کے انکشاف نے مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر بے حد چونکنا کر دیا تھا، لہٰذا میں نے اس کی دروازہ بند کرنے کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے دروازے کے بیچ میں پاؤں پھنسا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دروازے کو زوردار دھکا دیا۔ اس بندے کو میری جانب سے شاید ایسے فوری رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ دروازہ اس کے منہ پر لگا اور وہ پشت کے بل دھڑ سے گھر کے صحن میں گرا۔ میں اچھل کر اندر پہنچا تو سامنے اعجاز کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بندہ بھی تھا۔ شوکت علی نے فوراً اسے بیچتر اس بندے کو بھی پہچان لیا۔ وہ دھکا کھا کر گرنے والے کا ساتھی تھا جنہوں نے جیدہ کی گمشدگی سے ایک رات پہلے شوکت علی سے خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ اعجاز کو ان دو مشکوک افراد کے ساتھ دیکھ کر ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ رہی صحیح کسر اس وقت جاتی رہی جب ان تینوں نے مجھے وہاں دیکھ کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ میں بھلا انہیں کیسے نکل جانے دیتا؟ شوکت علی اور میں تو تھے ہی، ہمارے علاوہ 4-5 اور افراد بھی گلی میں تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ اپنے گاؤں میں پولیس کی برآمد پر بے پناہ تجسس میں مبتلا ہو گئے تھے اور ہمارے ساتھ چلتے ہوئے نواز کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ ان سب نے پولیس کی مدد کی اور 5 منٹ کے اندر میں ان تینوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ رات 11 بجے اعجاز، نواز اور نواز کا ساتھی وحید میرے تھانے کی حوالات میں بند تھے۔ میں نے 2 خوفناک صورتوں والے کانسٹیبل کو حوالدار کی مدد اور مہمانوں کی خاطر مدارت پر مامور کیا اور خود جا کر اپنے کوارٹر میں اطمینان سے سو گیا۔ یہ اطمینان اس بات کا تھا کہ میں نے جیدے کی گمشدگی کا راز پا لیا تھا اور یہ راز رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو حوالدار نے ان تینوں کو کسی ریکارڈ کی طرح بجنے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ میں نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا اور سوال و جواب شروع کیے تو انہوں نے اپنے جرائم کا اقرار کر لیا۔ اعجاز کوئی عادی مجرم نہیں تھا۔ وہ گزشتہ رات گرفتاری کے وقت ہی بہت ڈرا سما نظر آ رہا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ قبول کرنے کو تیار ہے۔ نواز اور وحید کو میرے تھانے کے عملے نے سیٹ کر دیا تھا۔ واقعات کے مطابق اشتیاق کی خالدہ میں حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی دلچسپی نے اعجاز کو بہت اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اسی شخص کی حرکتوں کے باعث اعجاز کی بہن خالدہ کو طلاق ہوئی تھی۔ اعجاز کے دل میں علی نواز کے لیے بہت غم و غصہ تھا۔ اشتیاق کا رشتہ جب اعجاز نے بڑی شدت سے مسترد کر دیا تو وہ جیدے سے ملنے کے بہانے گھر کے چکر لگانے لگا تھا۔ اعجاز نے بھی یہ محسوس کیا تھا کہ خالدہ اپنے دل میں اشتیاق کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ جیدے کی ولدیت اور خالدہ کی طلاق کے حوالے سے گاؤں میں اعجاز کی جو ذلت ہوئی تھی وہ اس کے دماغ کے پرخچے اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ جیدے کے لیے اپنے دل میں شدید ترین نفرت رکھتا تھا جو اس بدنامی کی جڑ تھا۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے ایک شاطرانہ منصوبہ بنایا اور ایک تیر سے 3 شکار کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ نواز اور وحید کوٹ مکن کے جرائم پیشہ تھے۔ اعجاز نے ان کی مدد سے جیدے کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ کیا اور مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیدے کی گمشدگی میں علی نواز کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔
اس کا منصوبہ تقریباً کامیاب ہو چکا تھا کہ بالکل آخری مراحل میں میں نے اس کے عزائم کی تکمیل روک دی تھی۔ جیدے کی چپل کی بازیابی اور شناختی کے علاوہ نذیر حسین کے انکشاف نے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جیدے کی گمشدگی میں انہی دو مشکوک افراد کا ہاتھ تھا، اور بعد ازاں میرا یہ خیال 100% سچ ثابت ہوا۔ جیدے کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اعجاز نے نواز اور وحید کی خدمات حاصل کی تھیں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ اسی روز شام سے پہلے میں نے نواز اور وحید کی نشاندہی پر جنگل کے دور ابتدا حصے میں جا کر معصوم جیدہ کی لاش دریافت کر لی۔ ان نامرادوں نے جیدے کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ایک گھڑے میں دبا دیا تھا۔ یہ تمام تر مذموم کارروائی انہوں نے اعجاز کے ایما پر کی تھی، لہٰذا میں نے نواز اور وحید کے ساتھ ہی اعجاز کو بھی فٹ کر دیا۔ اس فتنے کا روح رواں وہی تھا، فساد تو فساد ہی ہوتا ہے، اور اگر یہ فساد کسی جہالت کا رہی منت تو پھر اس کی خطرناکی اور تباہی کاری کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔